یہ کس خلش نے پھر اس دل میں آشیانہ کیا، پھر آج کس نے سخن ہم سے غائبانہ کیا۔ غم جہاں ہو رخ یار ہو کہ دست عدو، سلوک جس سے کیا ہم نے عاشقانہ کیا۔ تھے خاک راہ بھی ہم لوگ قہر طوفاں بھی، سہا تو کیا نہ سہا اور کیا تو کیا نہ کیا۔ خوشا کہ آج ہر ایک مدعی کے لب پر ہے وہ راز جس نے ہمیں راندۂ زمانہ کیا۔ وہ حیلہ گر جو وفا جو بھی ہے جفا خو بھی، کیا بھی فیض تو کس بات سے دوستانہ کیا۔ فیض احمد فیض۔ دن یوں ہی بے کیف سے گزر رہے تھے۔ ذوالیدین سیال اس وقت کیا کہ اگلی صبح ہی لاہور روانہ ہو گیا، اور پھر وہ چاہ کر بھی 2 ماہ تک قصر سیال کا چکر نہ لگا سکا تھا۔ اس بیچ وہ 1-2 بار کسی اجلاس میں شرکت کے لیے اسلام آباد آیا تو بھی اس کی فوراً واپسی ہوئی تھی۔ اس نے فون پر علیزہ سے معذرت کرتے مزید کچھ دنوں کی مہلت مانگ لی۔ انیسہ جانتی تھی کہ وہ ان دنوں یکساں تعلیمی نظام اور تمام جماعتوں میں قرآن کی تعلیم کے حوالے سے بل منظور کروانے کی سرتوڑ کوششوں میں لگا ہے، سو انہوں نے کچھ دن مزید انتظار کی مشقت اٹھانے کی ٹھان لی۔ سائرہ نے بھی خود کو پوری طرح کام میں مصروف کر لیا تھا۔ وہ لویزہ کے طور پر مسلسل ابراہیم سے رابطے میں تھی، مگر غیر متوقع طور پر ذوالیدین نے اسے اس واقعہ کے بعد تنگ نہ کیا تھا۔ ایبک اور علیزہ کی پیار بھری لڑائیاں یوں ہی جاری و ساری تھیں۔ امان بھی آج کل اپنے ایم فل کے آخری کچھ ماہ رہ جانے کے باعث سنجیدگی سے پڑھائی میں مگن تھا۔ جامعہ میں کئی بار اس کا سامنا کومل اور بلال سے ہوا۔ اکثر اس کی دوست ارم بھی ان کے ساتھ ہوتی کہ یہ ایک بار امان نے ارم اور بلال کو بھی ایک ساتھ دیکھا تھا، مگر کومل نے امان کے بارہا سمجھانے کا بھی کوئی اثر نہ لیا۔ امان بہرحال اسے زبردستی اپنا نمبر دے چکا تھا۔ یقیناً کومل کو جلد اس کی ضرورت پڑنے والی تھی۔ یہ اگست کے اختتامی ایام تھے۔ جامعہ میں کلاس کے دوران ہونے والے سر درد کے باعث آج کومل آخری لیکچر لیے بغیر ہی گھر واپس آ گئی، جبکہ ارم جامعہ میں ہی تھی۔ اس کو گھر آئے تقریباً 3 گھنٹے ہو چکے تھے جب ارم کی والدہ کا فون کومل کے موبائل پہ آیا کہ ارم ابھی تک گھر نہیں پہنچی۔ آنٹی، ہو سکتا ہے کہ ٹریفک میں پھنس گئی ہو یا دوستوں کے ساتھ کہیں چلی گئی ہو، آپ فکر نہ کریں، وہ آ جائے گی۔ اس کی والدہ کافی پریشان تھیں۔ پریشان تو کومل بھی ہو گئی، مگر اس نے ان کو بھرپور تسلی دینا چاہی۔ وہ یوں بغیر بتائے کبھی کہیں نہیں گئی۔ اس کا نمبر بھی بن جا رہا ہے۔ میرا دل بہت گھبرا رہا ہے، میں تو یہاں کسی کو جانتی بھی نہیں۔ اس کی والدہ خاصی متفکر تھیں۔ وہ دونوں ماں بیٹی ہی تو ایک دوسرے کا کل اثاثہ تھیں۔ آنٹی، آپ پریشان نہ ہوں، میں کچھ کرتی ہوں۔ ان کی تشفی کرواتے کومل نے رابطہ منقطع کر کے اپنے ایک عزیز کا نمبر ملاتے ان کو ساری بات بتائی اور معلومات حاصل کرنے کا کہا۔ جواباً دوسری طرف سے حامی بھر لی گئی تھی۔ اب اس کو انتظار تھا تو بس کوئی سیرا ہاتھ لگنے کا۔ وہ مضطرب سی ہاتھ میں موبائل پکڑے ادھر سے ادھر چکر لگاتے بار بار ارم کا نمبر ملا رہی تھی، لیکن اس کا فون مسلسل بند جا رہا تھا۔ وہ تھک ہار کر صوفے پر سر پکڑے بیٹھ گئی۔ عین اسی لمحے اس کے واٹس ایپ پر ایک پیغام موصول ہونے کی اطلاعی گھنٹی بجی تو وہ تیزی سے سیدھا ہوتی ہاتھ میں پکڑے موبائل پر وہ پیغام پڑھنے لگی۔ متعلقہ شخص نے اسے ایک ویڈیو بھیجی تھی۔ وہ جیسے جیسے ویڈیو دیکھ رہی تھی اس کے ماتھے پر پڑی شکنیں مزید واضح ہونے لگیں۔ یہ ویڈیو یونیورسٹی کی پچھلی جانب واقع خالی احاطے کی ہے۔ ویڈیو دیکھنے کے بعد اس نے اس کے ساتھ نتھی پیغام پڑھا تھا: شکریہ بھائی، آپ نے میری اتنی مدد کی۔ جوابی پیغام بھیج کر وہ پھر سے ویڈیو دیکھنے لگی۔ ویڈیو میں نظر آنے والے لڑکے کو وہ اچھی طرح پہچان چکی تھی۔ کچھ سوچتے ہوئے اس نے اپنے فون پر اس کا نمبر ملایا، مگر فون مسلسل بند جا رہا تھا۔ کومل بے چینی اور غصے کی ملی جلی کیفیت میں وقفے وقفے سے اس لڑکے کے نمبر پر فون کر رہی تھی، لیکن بے سود۔ دن سے شام اور شام سے رات ہو چکی تھی، لیکن ارم کا کچھ پتہ نہ چلا۔ پولیس اپنے طور پر ڈھونڈ رہی تھی، لیکن تاحال انہیں کوئی سراغ نہ مل سکا تھا۔ کومل اپنے والد سے بھی مدد لے سکتی تھی، مگر افسوس کہ اس وقت وہ ملک میں نہ تھے۔
کئی بار اس کا نمبر ملانے کے بعد ناکامی ہونے پر اس کی سمجھ میں نہ آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے، کس سے مدد مانگے۔ فون میں موجود فہرست کو اوپر نیچے کرتے اچانک اس کی نظر کچھ دن پہلے زبردستی اپنے موبائل میں محفوظ کیے گئے نمبر پر ٹھہری۔ دماغ میں اچانک ایک خیال آیا، لیکن اگلے ہی لمحے اس نے فوراً اس خیال کو جھٹکا۔ میں ہرگز اس شوخے سے مدد نہیں لوں گی۔ دل نے کہا کہ یہ بندہ ضرور کام آئے گا، مگر دماغ نے فوراً تردید کی۔ کومل، اپنی لڑائیاں ایک طرف، اس وقت ارم کی زندگی زیادہ اہم ہے۔ اگلے ہی لمحے دل نے دلیل تو نچلا لب دانتوں میں تلے کچلتی۔ دل اور دماغ کی چلتی جنگ میں دماغ کو مات دے کر دل کے فیصلے کو قبول کرتے ہوئے اس نے اپنی انا کو پس پشت ڈال دیا۔ کومل نے چند پل گہرے سانس بھر کر خود کو کچھ پرسکون کرتے امان کے نمبر پر کال ملا دی، جو دوسری ہی گھنٹی پر اٹھا لی گئی تھی۔ امان سیال اسپیکنگ۔ رابطہ بحال ہوتے ہی اس کی سنجیدہ سی آواز فون کے پار سے ابھری تو کومل نے فون پر اپنی گرفت مزید مضبوط کی تھی۔ امان سیال۔ فون اٹھاتے ہی اس کے اپنا تعارف کروانے کے بعد بھی کومل نے تصدیق کرنا چاہی تو کتابوں میں سر دیے بیٹھا امان بھی اپنی جون میں لوٹا تھا۔ جی محترمہ، میں امان سیال ہی ہوں، لیکن آپ کون ہیں؟ امان نے موبائل کان سے ہٹا کر اسکرین کو عجیب نظروں سے گھورا، پھر فون دوبارہ کان سے لگاتے پوچھنے لگا، میں کومل ابھی بول رہی تھی کہ امان نے اس کی بات کاٹ دی۔ کون کو؟ ایک منٹ، کہیں وہ مس اندھی کومل تو نہیں بات کر رہی؟ میرا نمبر استعمال کرنے کا خیال یقیناً خیر سے تو آیا نہیں ہوگا۔ امان کون کومل کہتے کہتے رکا اور پھر وہ شروع ہو چکا تھا۔ امان پلیز میری بات دھیان سے سنو، وہ سنجیدہ سے لہجے میں اس کو ٹوک گئی تھی۔ ہاں سناؤ، دل لگا کر سنوں یا دماغ؟ امان ابھی بھی غیر سنجیدہ ہی تھا۔ امان مذاق کا وقت نہیں ہے میری دوست ارم کو۔ وہ اس کو ساری بات بتاتی چلی گئی۔ اچھا ٹھیک ہے، میں کرتا ہوں کچھ، تم پریشان مت ہو۔ امان کا دل چاہا کہ اسے کھری کھری سنا دے کہ اسی وجہ سے میں نے تمہیں آگاہ کیا تھا، مگر یہ اس سب کا وقت نہ تھا۔ وہ بس اس کو تسلی دے کر کال کاٹ گیا۔ فون رکھتے ہی وہ ابھی اس سارے قصے کو سمجھنے کے لیے اپنے ذہن کے گھوڑے دوڑا رہا تھا، جب اس کے فون پر کومل کے نمبر سے ایک ویڈیو پیغام موصول ہوا۔ امان نے بنا تاخیر وہ ویڈیو کھولی جس میں بلال ارم سے کچھ کہتے ہوئے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ رہا تھا اور ارم کسی سہمی ہوئی ہرنی کی طرح کھڑی تھی۔ چند لمحوں بعد وہ بے ہوش ہو کر اس کی باہوں میں جھول گئی۔ بلال نے اس کو اٹھایا اور وہاں سے لے کر نکل گیا۔ یہ ویڈیو یقیناً کسی کے موبائل سے چھپ کر بنائی گئی تھی، کیونکہ اس جانب کے سیکیورٹی کیمرے تو خراب تھے۔ یہ انسان نہیں سدھر سکتا۔ امان اس ویڈیو کو دیکھ کر غصے سے بڑبڑایا، اس کو سبق سکھانا ہی پڑے گا۔ خود کلامی کرتے ہوئے اس نے کسی کو کال ملائی جو فوراً اٹھا لی گئی تھی۔ ایک بہت ضروری بات کرنی ہے، بلکہ ایک انسان کو پکڑوانا ہے۔ رسمی سلام دعا کے بعد امان اصل موضوع پر آتے ہوئے ساری بات دوسری جانب موجود شخص کو بتانے لگا۔ ہو جائے گا، بے فکر رہو۔ تم ایسا کرو، جس ویڈیو کے بارے میں بتا رہے تھے وہ مجھے بھیج دو۔ میں جلد ہی متعلقہ تھانے سے رپورٹ لے کر لڑکی کا پتہ لگواتا ہوں۔ دوسری طرف سے اس کو تسلی دیتے ہوئے سنجیدگی سے کہا گیا تھا، ویڈیو بھیجنے کے ساتھ اس لڑکے بلال کی ساری تفصیلات بھی بھیجو، تاکہ جلد ہی کارروائی شروع کی جا سکے۔ اس شخص نے کچھ مزید ہدایات کے بعد فون رکھ دیا تو امان نے بلال کی ساری تفصیلات اس نمبر پر بھیج دیں۔ ان میں بلال کے گھر کے پتے سے لے کر اس کے فارم ہاؤس کا پتہ بھی شامل تھا۔ یہ میں نے بلال کے گھر اور اس کے فارم ہاؤس کا پتہ بھیجا ہے۔ اس کے فارم ہاؤس پر سب سے پہلے ریڈ مارنا، مجھے یہاں پہ شک ہے، ہو نہ ہو اس نے ارم کو یہاں ہی رکھا ہوگا۔ میں بھی نکلتا ہوں، آپ بھی پہنچ جائیں۔ امان اس نمبر پر میسج کرتے ہوئے اپنی گاڑی کے پاس پہنچ چکا تھا۔ سچ شکر باہر آتے ہوئے اس کا سامنا کسی سے نہیں ہوا تھا، ورنہ وہ بنا تفتیش کے نکل نہ پاتا۔ امان، اپنے گھر میں ٹک کے رہو، کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نفری لے کر نکل گیا ہوں۔ امان نے گاڑی قصر سیال کے پھاٹک سے نکالی ہی تھی کہ اس کا فون بج اٹھا۔ دوسری طرف سے باروب لہجے میں ہدایات کے ساتھ امان کو روکنے کی کوشش کی گئی تھی۔ ڈی آئی جی صاحب، آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے، میں تو اب آدھے راستے میں ہوں، بس کچھ دیر تک وہاں پہنچ بھی جاؤں گا۔ اب دیکھنا
کہ پہلے آپ پہنچتے ہیں یا میں؟ امان نے ریس پر دباؤ ڈالتے مسکراتے ہوئے لہجے میں اپنے ازلی اعتماد سے کہہ کر گویا مقابل کو چیلنج کیا تھا، امان، اگر تمہیں کچھ ہو گیا نا تو تمہارے باپ بھائیوں نے مجھے نہیں چھوڑنا، اپنی نہیں تو میری فکر کر لو یار۔ نوید صاحب نے اپنا سر ہی پیٹ لیا تھا۔ امان سیال ہنستے ہوئے، مجھے ہاتھ لگانے والا ابھی اس دنیا میں پیدا نہیں ہوا، آپ بے فکر رہیں، میرے ڈیڈ اور آپ کے بیسٹ بڈی آپ کو کچھ نہیں کہیں گے، آپ بس جلدی پہنچنے کی کریں، یہ نہ ہو میں خود اس سے نمٹ لوں۔ امان کہکہ لگا کر پر اعتماد لہجے میں بولا تھا، چلو ٹھیک ہے، مل کر بات ہوتی ہے۔ نوید صاحب نے یہ کہہ کر کال کاٹ دی۔ وہ جانتے تھے کہ امان کی کوئی کل سیدھی نہیں، اس کو سمجھانا اور اونٹ کو رکشے میں بٹھانا ایک برابر تھا۔ نوید صاحب ڈی آئی جی ہونے کے ساتھ ساتھ جہاں زیب سیال کے بچپن کے دوست بھی تھے اور امان کی ان کے ساتھ بچپن سے ہی گہری وابستگی تھی۔ آدھے گھنٹے بعد امان اس فارم ہاؤس کے آس پاس موجود تھا۔ پولیس بھی کچھ دیر میں وہاں پہنچ چکی تھی۔ پولیس نے فارم ہاؤس میں چھاپا مارا تو فارم ہاؤس میں بہت سی لڑکیاں قید تھیں، جن میں ارم بھی شامل تھی۔ بلال بھی وہاں اپنے کچھ ساتھیوں کے ساتھ موجود تھا۔ وہ لوگ شاید ان لڑکیوں کو آگے بھیجنے کی تیاری میں تھے، مگر پولیس کی بروقت آمد کے باعث ان کا یہ منصوبہ دھرے کا دھرا رہ گیا تھا۔ تمہیں تو میں چھوڑوں گا نہیں۔ بلال امان کے سامنے سے گزرا تو اس کو طیش آنے لگا۔ افسوس، رسی جل گئی مگر بل نہیں گیا۔ امان نے تعصب سے نفی میں سر ہلاتے بلال کو دیکھا، جو پولیس کے ہتھے چڑھ کر بھی اپنی اکڑ دکھانے سے باز نہیں آ رہا تھا۔ پولیس اس کو تقریباً دھکے مارتی ہوئی باہر لے گئی۔ پورے فارم ہاؤس کی تلاشی لی جا چکی تھی۔ وہاں کچھ منشیات کی بوتلیں بھی ملی جو پولیس نے اپنی تحویل میں لے لی تھی۔ شکریہ نوید انکل، امان نے آگے بڑھ کر ان کا شکریہ ادا کیا، جو پورے فارم ہاؤس کا جائزہ لینے کے بعد اب باہر آ چکے تھے۔ یہ ہمارا فرض تھا۔ خیر تم بھی اپنی ضد کے پورے ہی ہو، پہنچ ہی گئی نا آخر یہاں۔ نوید صاحب ہنستے ہوئے بولے تھے، امان کو کوئی مائی کا لال نہیں روک سکتا، چلیں خیر ہم بھی اب نکلتے ہیں یہاں سے۔ امان نے فخریہ گردن اکڑا کر کہتے باہر کی طرف اشارہ کیا، جس پہ نوید صاحب نے سر اثبات میں ہلایا۔ وہ دونوں چلتے ہوئے باہر آ گئے۔ نوید صاحب پولیس وین میں بیٹھ گئے جبکہ امان اپنی گاڑی کی طرف بڑھ گیا۔ ارم مل گئی ہے، کچھ ہی دیر میں وہ بحفاظت اپنے گھر پہنچ جائے گی۔ امان نے سیل فون نکال کر کومل کے نمبر پر پیغام بھیجا تھا۔ تھینک یو سو مچ امان۔ جواباً کومل کا بھی جھٹ میسیج آیا، گویا وہ اسی خبر کے انتظار میں تھی۔ اس کا پیغام پڑھ کر امان کے چہرے پر ایک دل فریب مسکراہٹ دوڑ گئی۔ موبائل ڈیش بورڈ پر ڈال کر وہ گاڑی سٹارٹ کر چکا تھا۔ چند ہی لمحوں میں گاڑی ہوا سے باتیں کرنے لگی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی امان کی سوچوں کا دھارا کومل کی طرف مڑ گیا۔ وہ ہر گزرتے لمحے کے ساتھ امان کے خیالوں پر قابض ہونے لگی تھی اور یہ امان سیال کے لیے تشویشناک تھا۔ مزید 1 ماہ کی انتھک جدوجہد کے بعد ذوالدین سیال اپنی کوشش میں کامیاب رہا۔ اس کا پیش کردہ بل بالآخر وفاقی اسمبلی میں منظور کر لیا گیا تھا۔ جہاں بہت سے لوگ اس قدم سے خوش تھے تو وہیں اس کے دشمنوں کی فہرست میں بھی اضافہ ہوا تھا، مگر اسے اللہ کے سوا کسی چیز کا ڈر ہوتا تو وہ اس مقام پہ نہ ہوتا۔ اسے اب اپنی زندگی کا فیصلہ لینا تھا۔ وہ کتنے عرصہ بعد فراغت سے اسلام آباد آیا تھا۔ سائرہ اس کی آمد پر اندر ہی اندر چوکس ہو گئی۔ وہ جانتی تھی کہ جہاں زیب سیال اور انیسہ اب سنجیدگی سے ان کے رشتے کو لے کر کسی فیصلے پر پہنچنے کا سوچ رہے ہیں، وہ اچھے سے آگاہ تھی کہ وہ لوگ اس کی مرضی کے خلاف کوئی فیصلہ نہ کریں گے، مگر وہ اس قدر الجھی ہوئی تھی کہ اسے خود بھی نہیں پتہ تھا کہ وہ کیا چاہتی ہے۔ جو بات اس کے دل میں پھانس بن کر اٹکی تھی وہ اسے سلجھائے بغیر آگے بڑھنے کا ارادہ نہ رکھتی تھی، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ ان کی بات اس نقطے تک پہنچ ہی نہ پائی تھی۔ جانے یہ گرہ کیسے سلجھتی تھی۔ شہر اقتدار پر ایک روشن سویرا اترا تھا۔ موسم سرما کی آمد تھی۔ ذوالدین رات کے گھر لوٹا تھا۔ آج ایک لمبے عرصے بعد سب لوگ اتوار کے دن قصر سیال میں موجود تھے، ورنہ کوئی نہ کوئی غائب ہی ہوتا تھا۔ اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے وہ سب اس وقت قصر کے لان میں جمع
کئی دنوں بعد اپنے رخ روشن کا دیدار کراتے ہوئے شاخاور کی نرم گرم ہدت سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ انیسہ اور جہاں زیب صاحب کرسیوں پر براجمان اپنے بچوں کو بچہ بنے ہوئے دیکھ رہے تھے۔ ایبک اور ذوالدین سے پنجہ لڑانے میں شکست کے بعد امان نے کرکٹ کا شوشہ چھوڑ دیا تھا اور اس کی ضد تھی کہ آج اوپننگ سائرہ کرے گی، جو کہ کسی طور مان نہ رہی تھی، مگر سب کے کہنے پر اس نے بلہ تھام تو لیا، لیکن اب اسے یہ دنیا کا مشکل ترین کام لگ رہا تھا۔ اتنی بڑی کمپنی کی مالک، سیال خاندان کی چیس ماسٹر، بیڈمنٹن چیمپئن، ٹیبل ٹینس کی بہترین کھلاڑی، IR میں گولڈ میڈلسٹ، دا گریٹ لویزا سیال کو عمر کے قریب 27 سال گزارنے کے بعد بھی بلہ پکڑنا نہیں آیا۔ امان نے وکٹ کے آگے کھڑی سائرہ کے ہوائیاں اڑے چہرے کو دیکھ کر طنزیہ انداز میں کہتے اسے جوش دلانا چاہا تھا کہ شاید وہ کچھ کر ہی پائے۔ اوہ ہیلو، خود تو ابھی تک تم اپنے ایبی بھائی کا سہارا لیتے ہو ہر گیم میں، اور ہماری ٹیم کی بہترین لیگ اسپنر کو بیٹنگ کے طعنے دے رہے ہو۔ خود تو تم سے کبھی ایک چوکا تک مارا نہیں گیا، اور باتیں ایسے کر رہے ہو جیسے شاہد افریدی سے سیکھ کر آئے ہو بلے بازی۔ حسب روایت علیزہ نے اسے کڑک انداز میں جواب دیا، کھیل کوئی بھی ہو اور ان دونوں کا آنکڑا نہ ہو، یہ تو ممکن ہی نہ تھا۔ وہ لوگ بہت کم کرکٹ کھیلتے تھے، مگر جب بھی کھیلتے تو سائرہ کی یہی کوشش ہوتی کہ اسے بلے بازی نہ کرنی پڑے۔ وہ ہمیشہ آخر میں آتی اور 2-3 بالوں سے زیادہ نہ کھیل پاتی تھی۔ اتنے کھیلوں میں ماہر ہونے کے بعد ایک بلے بازی ہی تھی جس سے اس کی جان جاتی تھی، اور اس کے پیچھے کی وجہ سے کوئی بھی واقف نہ تھا، اور یا شاید کوئی ایسا تھا جو جان گیا تھا کہ اسے کس چیز کا خوف ہے۔ سائرہ، تم یہ کر سکتی ہو۔ علیزہ کی آواز اسے سوچوں کے گرداب سے کھینچ کر باہر لائی۔ اس نے مدد طلب نظریں اپنے اطراف میں دوڑائیں، گویا کسی کی غائبانہ مدد کی تلاش میں ہو، مگر یہ اسے خود ہی کرنا تھا۔ بہت سال پہلے ایک لڑکی تھی جو حالات کی وجہ سے ہر وقت ڈری سہمی رہا کرتی تھی، مگر پھر اس کی زندگی میں کچھ دوست آئے۔ وہ ان دوستوں کے ساتھ ساتھ گھلنے ملنے لگی۔ اس کے دوست اسے ہر کھیل میں شامل کیا کرتے تھے۔ وہ بلہ ہاتھ میں پکڑے آنکھیں میچ کر وہاں سے غائب ہو جانا چاہتی تھی، جب ایک نرم آواز نے اس کے دل کی دھڑکنوں میں ایک تلاطم برپا کیا۔ یہ آواز اس کی پشت سے ابھری تھی، مگر اسے کسی مجسمے میں بدل گئی۔ بہت سے مناظر اس کی آنکھوں کے سامنے دوڑے تھے۔ اس کے دوستوں کی سنگت نے رفتہ رفتہ اس لڑکی کے اندر ایک اعتماد سا بھرنا شروع کر دیا۔ وہ ہر کھیل میں بلا جھجک حصہ لیا کرتی۔ ایک دن اس کے دوستوں کا بڑا بھائی گھر آیا تو اس لڑکی کو اپنے بھائیوں کے ساتھ کھیلتا پا کر اس کا بھی دل چاہا کہ وہ بھی ان سب کے ساتھ کھیلے۔ ذوالدین اس سے کچھ فٹ کی دوری پر سینے پر ہاتھ باندھے کھڑا اپنے مخصوص پر اثر انداز میں بول رہا تھا، اور سب ہی پوری توجہ سے اسے سن رہے تھے۔ اس وقت سوائے ذوالدین کی آواز کے ماحول میں کوئی اور جنبش نہ تھی۔ کھیل شروع ہوا تو اس لڑکی نے اپنے دوستوں کے بڑے بھائی کو دوسری ہی گیند پر آؤٹ کر دیا۔ اس لڑکے کو اپنے بھائیوں کے شور مچانے اور اس لڑکی کو شاباش دینے پر بہت غصہ آیا، اور اس نے دل ہی دل میں اس لڑکی سے بدلہ لینے کا ارادہ باندھ لیا۔ حالانکہ اس کی کوئی غلطی بھی نہ تھی، یہ تو صرف ایک کھیل تھا، مگر اس لڑکے نے اس لڑکی سے ایک اناج سا پال لیا۔ وہ لڑکی ہر گزرتے دن کے ساتھ اس کے بھائیوں کے مزید قریب آنے لگی، اور وہ بھی ہر وقت سائے کی طرح اس کے ساتھ رہتے۔ یہ سب اس لڑکے کو ایک آنکھ نہ بھاتا، اور وہ لڑکا بدلہ لینے کے لیے مواقع تلاشتا رہتا، جو اسے جلد ہی مل گیا۔ اس دن سب شہر واپس جا چکے تھے۔ لڑکی بہت اداس تھی۔ وہ لڑکا اپنی دادی سے ملنے کے لیے گھر آیا تو اس لڑکی کو اکیلے پا کر اس نے اسے اپنے ساتھ کھیلنے کی دعوت دی، جو اس نے کچھ جھجکتے ہوئے قبول کر لی۔ اس لڑکے نے پہلے بالنگ کا فیصلہ کرتے ہوئے بلہ اس لڑکی کو تھما دیا، اور وہ ہر گیند پر چھکا لگانے لگی۔ وہ لڑکا اس کی اداس صورت دیکھ کر کچھ دیر کے لیے اپنا بدلہ بھول گیا، مگر اب اس کا غصہ اود کر آیا تھا۔ اس نے اگلی گیند بلے کی بجائے اس لڑکی کے منہ کی طرف اچھال دی، جو سیدھا جا کر اس کی ناک پر لگی اور اس سے خون کا فوارہ چھوٹ نکلا۔
آئندہ کسی کو چھکا مارنے کی کوشش کی تو میں ناک کے ساتھ ساتھ تمہارے ہاتھ بھی توڑ دوں گا۔ وہ لڑکا اس لڑکی کو دھمکانے کے بعد اسے یوں ہی روتا چھوڑ کر وہاں سے چلا گیا۔ اس لڑکے کو کچھ دن بعد بھول بھی گیا کہ اس نے کیا کیا ہے، مگر وہ لڑکی آج بھی بلّا ہاتھ میں پکڑنے سے ڈرتی ہے۔ غلطی شاید اس لڑکے کی بھی نہیں تھی، مگر آج اس لڑکے کی سوچ بدل چکی ہے۔ ذی الدین بول رہا تھا اور سب دم سادھے اسے سن رہے تھے۔ وہ سب بنا بتائے بھی جان گئے تھے کہ وہ لڑکا لڑکی کون تھے۔ سائرہ کا چہرہ وہ سب یاد کرتے آنسوؤں سے دھلا تھا۔ علیزہ کی آنکھ کے گوشے بھی نم ہوئے۔ ایبک اور امان بھی تعاسف میں گھرے سب سنتے رہے۔ انیسہ اور جہاں زیب اپنے بیٹے کے اگلے رد عمل کے منتظر تھے، جو اب قدم قدم چلتا سائرہ کے عین پیچھے آن رکا تھا۔ آج وہ لڑکا دل سے چاہتا ہے کہ وہ لڑکی سب ڈر بھلا کر پھر سے ویسے ہی سب کے چھکے چھڑا دے جیسے وہ پہلے چھڑایا کرتی تھی۔ ذی الدین نے سائرہ کے پیچھے رکتے اس کے بیٹ والے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لیتے ایبک کو کوئی اشارہ کیا تھا۔ ایبک کے گیند پھینکتے ہی وہ آسمان کی وسعتوں میں گم ہوئی۔ سائرہ کے لیے یہ آخری حد تھی۔ وہ بلہ پھینکتے وہیں گھٹنوں کے بل گھاس پر بیٹھ کر اپنا چہرہ ہاتھوں میں چھپا گئی۔ باقی سب بھی تیزی سے اس کی طرف آئے، مگر ذی الدین کو اس کے سامنے بیٹھتے دیکھ کر وہ لوگ کچھ فاصلے پر ہی رک گئے تھے۔ لوگ اپنی انا کے ظان میں کسی کا دل توڑتے وقت یہ دیکھتے ہی نہیں کہ ان کے اس عمل کا سامنے والے کی ذات پر کس قدر منفی اثر پڑے گا۔ کسی کے وجود کی دھجیاں بکھیر کر کوئی کیسے سکون پا سکتا ہے بھلا؟ میں ذی الدین سیال آج یہ ماننے میں کوئی آر محسوس نہیں کرتا کہ اس وقت میں غلط تھا، اور مجھے آج یہ بھی علم ہے کہ میں 10 سال پہلے بھی قصوروار تھا جو اپنی انا کی خاطر رشتوں کو داؤ پر لگا گیا۔ جو ہوا ویسے ہی ہونا لکھا تھا۔ میں یا تم یا کوئی بھی اسے بدل نہیں سکتا۔ مجھے اپنی غلطی کا احساس ہے اور میں اسے تسلیم کرتے تم سے معافی کا طلبگار ہوں۔ کیا تم مجھے معاف کر دو گی؟ ذی الدین نے سائرہ کے ہاتھ اس کے چہرے سے ہٹاتے انہیں اپنے ہاتھوں میں لے کر ہولے ہولے سہلاتے اپنی بات مکمل کی تھی۔ باقی سب کی منتظر سماعتیں سائرہ کی طرف لگی تھیں۔ سائرہ کی تو ساری حسیات ہی مفلوج ہو چکی تھیں۔ وہ اپنی نظریں ذی الدین کے چہرے پر جمائے یک ٹک اسے دیکھے گئی۔ اس کے گرد محبت نے ایک چک پھیری سکھائی تو عشق کسی داسی کی طرح اپنے ہاتھوں میں کشکول لیے اس کے سامنے آ ٹکا تھا۔ ذی الدین نے اس کی محویت پر ہولے سے اس کے ہاتھوں کو دبایا تو اپنے ہاتھوں پر اس کے ہاتھوں کا لمس محسوس کرتے وہ یکلخت ہوش میں آئی، اور ذرا سا کسمسا کر اپنے ہاتھ اس کے ہاتھوں سے چھڑاتے وہ بغیر کسی جانب دیکھے منہ پر ہاتھ رکھتی وہاں سے بھاگتی چلی گئی تھی۔ ذی الدین کو بھی جواب کی جلدی نہ تھی کہ وہ جانتا تھا کہ یہ اتنا آسان ہرگز نہیں تھا۔ ابھی اسے اکیلا چھوڑ دو، ایبک نے علیزہ کو سائرہ کے پیچھے لپکتے دیکھ کر کہا، جو ایک شاکی نگاہ ذی الدین پر ڈال کر بغیر کچھ کہے وہاں سے چلی گئی تھی۔ ایبک آنکھوں ہی آنکھوں میں بھائی کو تسلی دیتے اس کے پیچھے لپکا۔ انیسہ نے بے ساختہ آگے بڑھ کر ذی الدین کی پیشانی چوم لی تھی۔ اس کی متجسس نظریں اب جہاں زید صاحب کی طرف اٹھی تھیں۔ میں اپنا فیصلہ اپنی بیٹی کے جواب دینے تک محفوظ رکھتا ہوں، وہ بے نیازی سے کہتے اندر کی طرف بڑھ گئے تو انیسہ بھی اس کا کندھا تھپک کر ان کے ساتھ ہو لی تھی۔ ویسے اس لڑکے نے بہت برا کیا اس لڑکی کے ساتھ۔ سب کے جاتے ہی کب سے خاموش کھڑے امان نے بھی تبصرہ کرنا ضروری سمجھا تھا، میں اس بار تمہاری ناک توڑوں گا، اور یقین مانو مجھے ذرا افسوس نہیں ہوگا۔ ذی الدین کی بات پر وہ اپنی ناک پر ہاتھ رکھتا وہاں سے بھاگ نکلا تھا۔ ذی الدین سست روی سے چلتا ہوا ایک کرسی پر ٹک گیا۔ وہ جانتا تھا کہ اندر موجود نفوس اب یقیناً کسی منصوبہ بندی میں مصروف ہوں گے، سو وہ بھی کرسی کی پشت پر سر ٹکائے اپنا اگلا لاحِ عمل سوچنے لگا تھا۔ اپنے کمرے میں آ کر سائرہ دروازے سے ہی ٹیک لگا کر اکڑوں نیچے بیٹھ گئی۔ ذی الدین کی معافی وہ آخری چیز تھی جو اس نے سوچی تھی، مگر اس کی معذرت سائرہ کو خوشی کی بجائے تکلیف دے گئی۔ اس معافی کے ساتھ تکلیف دہ یادوں کا ایک ایسا سلسلہ چل نکلا تھا کہ وہ بغیر کچھ کہے وہاں سے چلی آئی۔ اس کا ماضی کسی فلم کی طرح اس کی آنکھوں کے سامنے دوڑنے لگا۔
ذوالیدین کی بیزاری سے اس کا التفات اور پھر اس کی لاتعلقی تک کا سفر خاصا اذیت ناک تھا۔ کچھ دیر رو چکنے کے بعد وہ اٹھ کر اپنے بستر تک آئی اور ہاتھ بڑھا کر دراز سے ڈائری نکالی تھی۔ اسے کھولتے اپنے آنسوؤں سے تر انگلیاں اس نے اس کے پہلے صفحے پر پھیری، جہاں اس نے اپنے نام کے ساتھ نیچے کونے میں ایک طرف ذوالیدین کا ZS بھی لکھ رکھا تھا۔ اذیت سی اذیت تھی جو ماضی کے ان اوراق کو پلٹتے وہ محسوس کر رہی تھی، مگر یہ اس آزار سے قدرے کم تھی جو اسے ذوالیدین کے منہ سے معافی کا سن کر ہوئی تھی۔ اس کا دماغ اس کی نسوانی انا کو زندہ رکھنا چاہتا تھا، مگر اس ستم گر کے حق میں دل کی اپنی ہی دلیلیں تھیں۔ سرمئی ساغروں سے بہترا نمکین پانی بہت سے صفوں پر موجود ذوالیدین کے آنسوؤں کے نشانات سے مل کر انہیں پھر سے تازہ کرتے ایک نئے سرے سے ماضی کا غم منا رہا تھا۔ سائرہ کی آنکھوں کے آگے چھائی نمی بھری دھند کی دبیس تہ ان آنسوؤں کو اس سے مخفی رکھتے اس کا مان رکھ گئی۔ وہ جانے کتنی ہی دیر یوں ہی اپنے آنسوؤں سے ان اوراق پر درج اپنی صعوبتوں کی داستان کو مٹاتی رہی تھی۔ یہ ایک دھند آلود صبح کا منظر تھا۔ گرم لباس اور جاگرز میں مربوط سائرہ مارگلا کی پہاڑیوں پر بنے راستے پر تیز تیز قدموں اٹھاتی آگے بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ انداز ایسا تھا کہ جیسے کسی کو تلاش کر رہی ہو۔ اس نے اپنے ہاتھ اپنے گرد لپیٹی شال میں چھپا رکھے تھے۔ وہ ارد گرد نگاہیں دوڑاتی، اطراف میں پھیلی دھند کو چیرتی آگے بڑھتی رہی۔ آ گئیں تمہارا ہی انتظار کر رہا تھا۔ مطلوبہ مقام تک پہنچتے ہی زندگی سے بھرپور پکار نے اس کا استقبال کیا۔ وہ اس کے قدموں کی آہٹ سے ہی اسے پہچان چکا تھا۔ سائرہ دھیمے سے مسکرا کر اس شخص کی جانب بڑھی جو اس کی طرف سے پشت کیے تاحد نگاہ پھیلے آسمان کی وسعتوں میں نہ جانے کیا کھوج رہا تھا۔ کیوں بلایا مجھے؟ ایک محبت بھری میٹھی چور نگاہ اس پر ڈال کر اپنے چہرے کے تاثرات کو بگاڑتے اس نے نروٹھے لہجے میں استفسار کیا۔ انداز ایسا تھا گویا کسی بات پر غصہ ہو۔ اس کی بات پر وہ شخص ہولے سے ہنس دیا تو سائرہ کا مزاج مزید برہم ہوا تھا۔ تمہیں یہ بتانے کے لیے کہ جب تم ناراض ہوتی ہو تو میری زندگی میں بھی ایسا ہی قہرہ چھا جاتا ہے جس کے بعد مجھے کچھ دکھائی نہیں دیتا۔ تمہارا ساتھ میرے لیے سرما کی اس روشن و چمکدار دھوپ جیسا ہے جس کی حدت انسان کو اندر تک تراوٹ بخش دیتی ہے۔ تم ہنستی ہو تو یوں لگتا ہے کہ قہرے میں سے چاند ابھر آیا ہو، مگر تمہاری ناراضی میری دنیا ہی اندھیر کر جاتی ہے۔ سحر انگیز لہجے میں کہتا وہ اس سے مبہوت ہی تو کر گیا۔ اس کی یہ دل موہ لینے والی باتیں سائرہ کا سارا غصہ کافور کر گئیں، مگر اسے کچھ دیر مزید ستانا چاہتی تھی۔ اگر ایسا ہے تو کیوں مجھے ستاتے ہو بار بار؟ سائرہ نے منہ پھلا کر رخ پھیرتے ہوا کے دوش پر لہراتی اپنی چادر کو مزید زور سے اپنے گرد لپیٹا تھا۔ اب تم یوں ہی ناراض رہو گی تو میری جان نکل جائے گی۔ اس کے الفاظ سائرہ کا دل مٹھی میں بھینچ گئے۔ وہ ایک جھٹکے سے مڑی مگر وہاں کوئی نہیں تھا۔ ذوالیدین! اس نے سرگوشی نما آواز میں اسے پکارتے چند قدم مزید آگے لیے۔ وہ دیوانہ وار بھاگتی ہوئی اسے ڈھونڈ رہی تھی جب ایک جگہ پر آ کر اسے رکنا پڑا۔ یہ پہاڑ کا دہانہ تھا جس سے آگے کھلا آسمان تھا۔ ذوالیدین! سائرہ نے کسی احساس کے تحت تھوڑا سا جھک کر دیکھا تو وہ اسے دونوں بازو وا کیے کمر کے بل ہوا میں تیرتا نیچے کی طرف گرتا دکھائی دیا۔ سائرہ کے دیکھنے پر اس کے چہرے پر ایک دل فریب سی مسکراہٹ ابھری۔ سائرہ نے اپنی پوری قوت لگاتے اسے پکارا تھا۔ ذوالیدین! ایک فلک شگاف چیخ اس کے حلق سے برآمد ہوئی۔ وہ اسے پکارتے ہوئے اٹھ بیٹھی تھی۔ اس کی آنکھ کھلی تو اس نے خود کو بیڈ کے پاس پڑے قالین پر موجود پایا۔ وہ ڈائری پڑھتے پڑھتے شاید وہیں سو گئی تھی۔ اس کے آنسو اس کی گال کے نیچے رکھی ڈائری میں موجود ایسے بہت سے لفظ مٹا چکے تھے جن میں اس کی تکلیف کا ذکر تھا۔ تو کیا اس کی تکلیف کا مداوع ہونے کو تھا؟ اٹھ کر بیٹھتے سائرہ نے سر ہاتھوں میں تھاما۔ یہ خواب اسے کوئی اچھا اشارہ نہیں دے رہا تھا۔ وہ لاکھ ذوالیدین سے خفا سہی، مگر یہ خواب سچ میں اس کی جان نکال لے گیا تھا۔
ذوالیدین کی تکلیف کا احساس ہی اس کی دھڑکنیں منتشر کر گیا۔ وہ بت بنی بیٹھی اپنی دھوکنی کی طرح چلتی سانس کو اعتدال پر لانے کی کوشش میں تھی کہ دروازے پر ہونے والی زوردار دستک کی آواز نے اسے بری طرح چونکا دیا۔ یہ یقیناً اس کی چیخ کا نتیجہ تھا۔ سائرہ، سائرہ، تم ٹھیک تو ہو؟ علیزہ کی متفکر سی آواز سنتے ہی وہ تیر کی سی تیزی سے اٹھ کر ڈائری کی واپس دراز میں ڈالتی واش روم کی طرف بڑھ گئی۔ وہ کسی طور ایسی حالت میں علیزہ کا سامنا کرنے کی ہمت نہیں رکھتی تھی۔ اس میں اس وقت کسی کے بھی سوالوں کا جواب دینے کی ہمت نہیں تھی۔ ایک دو سیکنڈ کے وقفے، ایک دو بار مزید دستک کے بعد خاموشی چھا گئی۔ سائرہ جانتی تھی کہ علیزہ کا اگلا قدم کیا ہوگا۔ وہ سر جھٹک کر پانی کھول گئی۔ علیزہ، سائرہ۔ وہ 10-15 منٹ بعد نہا کر نکلی تو ان دونوں نے ہی ایک دوسرے کو دیکھتے ہی پکارا۔ علیزہ یقیناً اس کی فکر میں دوسری چابی سے دروازہ کھول کر اندر آ چکی تھی۔ کسی کے کمرے میں یوں آنا انتہائی غیر اخلاقی حرکت ہے۔ سائرہ نے خود کو سنبھال چکی تھی، سو اس کی طرف بڑھتے اس نے مصنوعی سنجیدگی سے کہا، مجھے تمہاری فکر ہو رہی تھی۔ میں نے تمہارے چیخنے کی آواز سنی۔ تم ٹھیک ہو نا؟ علیزہ کی فکر مندی پر ایک پل کو سائرہ کا دل بھر آیا، مگر اگلے ہی پل وہ خود کو سنبھال چکی تھی۔ پہلے کو تو پتہ نہیں، مگر ابھی ایک چھپکلی کو دیکھ کر میں ضرور چیخنے والی ہوں۔ سائرہ کی توقع کے مطابق علیزہ چھپکلی کا لفظ سنتے ہی سائرہ کو بھلا کر صوفے پر چڑھ چکی تھی۔ کدھر ہے چھپکلی؟ تم مجھے ڈرا رہی ہو نا؟ علیزہ نے بمشکل اپنی ہکلاہٹ پر قابو پاتے ہوئے کہا تھا۔ کسی چیز سے نہ ڈرنے والی علیزہ سیال چھپکلی سے ڈرتی تھی۔ یہ بات واقعی حیران کن تھی۔ میں کیوں ڈراؤں گی بھلا؟ وہ دیکھو چھپکلی۔ سائرہ نے نفی میں سر ہلاتے ایک طرف اشارہ کیا تو سامنے لگے آئینے میں اپنا عکس دیکھتے ہی علیزہ ساری بات سمجھ کر تیر کی سی تیزی سے اس کی طرف بڑھی۔ اس کا ارادہ بھانپتے ہی سائرہ ڈریسنگ روم کی طرف دوڑ لگا گئی۔ تم مجھ سے بچ نہیں سکتی۔ 5 منٹ بعد علیزہ ناکام واپس لوٹتے اسے دھمکی دینا نہ بھولی تھی۔ وہ اس دروازے کو بھی کھول لیتی اگر سائرہ نے چٹخنی نہ چڑھائی ہوتی۔ وہ اس سے جھوٹ نہیں بول سکتی تھی اور سچ بولنے کا اس میں یارہ نہ تھا، سو اسے یہ کرنا پڑا۔ کچھ دیر بعد نماز ظہر ادا کرتے سائرہ اپنے مالک کے حضور ذوالیدین سیال کی سلامتی کی عرضی پیش کر رہی تھی۔ محبت بھرے دل سے نکلی شدت بھری پکار، کیا یہ دعا بھی رد ہو سکتی ہے بھلا؟ بے شک جو لوگ مصیبت میں صرف اپنے رب کو پکارتے ہیں وہ کبھی خسارے میں نہیں رہتے۔ مارگلہ کی پہاڑیوں سے ابھرتا سورج ان بلند و بالا چوٹیوں سے معانقہ کرتا شہر اسلام آباد پر پھیل چکا تھا۔ امان سیال کی گاڑی جامعہ کے احاطے میں آ کر رکی۔ سیاہ جینس کے ساتھ سرمئی شرٹ زیب تن کیے، بیک پیک کمر پر ڈالے، ہمیشہ کی طرح بالوں کو اچھی طرح سیٹ کیے، وہ تیزی سے گاڑی سے نکل کر دوڑتے قدموں سے مطلوبہ عمارت کی طرف بڑھا۔ اس کی ہڑبڑی بتا رہی تھی کہ وہ دیر سے پہنچا ہے۔ کمرہ جماعت کے سامنے پہنچ کر اس نے گھڑی دیکھی تو وہ کچھ بڑبڑانے لگا۔ ارمان سیال، آدھا گھنٹہ تاخیر سے کلاس میں جانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ سر فیصل نے تیری عزت افزائی کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑنی۔ بہتر ہے بیٹا کہ ابھی یہ کلاس ختم ہونے کا انتظار کیا جائے۔ ارمان خود کلامی کرتا واپس مڑا اور ادھر ادھر دیکھتے آگے بڑھنے لگا۔ جب اس کی نظر تھوڑی دور بینچ پر بیٹھی ارم اور کومل پڑی تو اس کے قدم خود بخود اس جانب چل پڑے۔ ارم اس واقعہ کے ہفتہ 10 دن بعد ہی جامعہ آنا شروع ہو چکی تھی، مگر کومل نہ جانے کہاں غائب تھی، سو امان نے اسے اکیلے میں مخاطب کرنے سے گریز ہی برتا۔ اب کومل کو دیکھ کر وہ خود کو ان کے پاس جانے سے روک نہیں پایا۔ کچھ ہی لمحوں میں وہ ان کے پاس تھا۔ ہیلو لیڈیز، کہاں گم تھیں آپ؟ ان کے بینچ کے پاس رکتے ارمان نے یکدم بول کر ارم اور کومل کو ڈر کر اچھلنے پر مجبور کر دیا۔ وہ دونوں اپنی باتوں میں اس قدر گم تھیں کہ انہیں ارمان کے آنے کا پتہ بھی نہ چلا۔ تم جن کی طرح کبھی بھی کہیں بھی حاضر ہو جاتے ہو، کومل نے خود پر قابو دونوں ہاتھ باندھ کر غصے سے پوچھا تھا۔ اب جہاں چڑیلیں بیٹھی ہوں وہاں جن کا حاضر ہونا بنتا ہے۔ جھٹ دو ٹوک جواب وصول ہوا تھا۔ تم نے ہمیں چڑیلیں کہا؟
ارم کو تو صدمہ ہی لگ گیا۔ ہاں بالکل، اس نے بھی تو مجھے جن کہا۔ امان نے شانے اچکا کر اپنے دانتوں کی نمائش کرتے ہوئے کہا تھا۔ اگر تمہارا تماشا ختم ہو گیا ہو تو بتانا پسند کرو گے کہ کیا کہنا ہے، یہاں کیوں آئے ہو؟ کومل نے سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا تو پل بھر کو وہ سٹپٹا گیا کہ یہ تو اسے بھی معلوم نہیں تھا کہ وہ یہاں کیوں آیا ہے، مگر اگلے ہی لمحے وہ خود کو سنبھال چکا تھا۔ اب ہر کسی کے پاس تو کہیں جانے کی کوئی وجہ نہیں ہوتی، کوئی بے وجہ کہیں بھی جا سکتا ہے، جیسے میرا دل تم لوگوں کے پاس آنے کو کیا اور میں بغیر وجہ کے ہی ادھر آ گیا۔ اس نے چہرے پر سنجیدگی طاری کرتے مدبرانہ لہجے میں جواب دیا تھا۔ اپنے اس دل کو قابو میں رکھو، ورنہ اس کی خواہشوں نے تمہیں خوار کروانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑنی۔ کومل نے طنزیہ لہجے میں کہا تھا۔ وہ دونوں ہمیشہ کی طرح بغیر مطلب کے ہی جھگڑا شروع کر چکے تھے۔ مجھے بھی کچھ دنوں سے لگ رہا ہے کہ اس دل نے بے عزتی کروا دینی ہے۔ خیر، اتنے گن ہیں ہم میں کہ بے عزت بھی ہوں تو ہم محسوس نہیں کرتے۔ ویسے کیا باتیں کر رہی تھیں تم دونوں؟ کس کی چغلیاں ہو رہی تھیں؟ امان نے لاپرواہی سے کہتے بات بدلی تھی۔ مجھے پہلے نہ تھوڑا تھوڑا شک تھا کہ تمہارا دماغ خراب ہے، لیکن اب یقین آ گیا ہے کہ تم پورے پاگل ہو۔ کومل امان کو گھورتے ہوئے بولی۔ مس اندھی، دماغ تو میرا واقعی آج کل خراب ہو گیا ہے، لیکن خیر چھوڑو، تم لوگ بتاؤ کس کی چغلیاں کر رہی تھیں؟ امان نے آنکھوں کو پٹ پٹا کر کہتے پھر سے وہی سوال پوچھا تھا۔ اپنے خاندان کی چالاکیاں بتا رہی تھی میں اسے۔ اس بار خاموشی سے ان کی نوک جھونک دیکھتی ارم نے بے ساختہ کہا تھا۔ مطلب کہ پھپھو کی چالاکیاں بتا رہی تھی؟ امان نے سوالیہ نظروں سے ارم کی طرف دیکھتے شوخی سے استفسار کیا تھا۔ نہیں، میری پھپھو تو بہت اچھی ہیں، ارم جلدی سے بولتی امان کو مسکرانے پر مجبور کر گئی تھی۔ اس وقت تو کسی پھاپھے کٹنی لڑاکا خاتون کا کردار تم ادا کر رہے ہو۔ امان کے کچھ کہنے سے پہلے ہی کومل کی طرف سے طنزیہ لہجے میں ایک اور تیر داغا گیا تھا۔ امان بے عزتی نہیں ہو گئی؟ امان چہرے پر معصومیت سجائے خود سے مخاطب ہوا تھا۔ جی ہاں، لیکن تم نے محسوس نہیں کی، وہ الگ بات ہے۔ کومل نے پھر سے لقمہ دیا تھا۔ میرا ماننا ہے کہ بے عزتی اور سردی جتنی محسوس کی جائے اتنی زیادہ شدید لگتی ہے، سو اپنے کو ایسی عادت نہیں۔ اس نے شوخ لہجے میں جواب دیتے کومل کی بات کو ہوا میں اڑایا تھا۔ ویسے بات بالکل ٹھیک کہی ہے تم نے کومل، وہ کام امان سے نہ کروا لیں جس کے بارے میں ہم ابھی بات کر رہے تھے۔ اس سے بہتر کوئی یہ کام نہیں کر سکتا۔ ارم نے پہلے امان سے کہا اور پھر کومل کی طرف متوجہ ہوگی۔ کون سا کام؟ نہیں ارم، پاگل ہو، میں مزاح کر رہی تھی۔ تم تو سنجیدہ ہی ہو گئی، بس تم اپنی بات پر رہو اور انکار کر دو۔ کومل نے دو ٹوک جواب دیا تھا۔ کومل، تمہارا پلان بہت اچھا ہے اور اس پر عمل کر کے ہی میری جان اس شخص سے چھوٹے گی، ورنہ میری اس بات پر کسی نے یقین نہیں کرنا۔ ارم نے منہ بنا کر کومل کی طرف دیکھا تھا۔ ہم نے جتنی اس سے مدد لینی تھی لے لی ہے، اب اور نہیں۔ ویسے بھی اگر اس نے اپنی بے وقوفی میں ایک بھی غلطی کر دی تو ہم پکڑے جائیں گے۔ کومل نے ارم کو ڈرانے کی کوشش کی تھی۔ ارم تم بتاؤ، اس کو چھوڑو۔ امان جو تجسس سے ان کی باتیں سن رہا تھا ارم کی طرف متوجہ ہوا۔ اس کے کہنے کی دیر تھی، اس نے سارا مسئلہ امان کے گوش گزار کر دیا۔ کومل ارم کو آنکھیں دکھا رہی تھی لیکن وہ دانتوں کی نمائش کرتی امان کو ساری بات بتاتی رہی۔ بس اتنی سی بات ہے، ٹینشن نہ لو، سمجھو یہ کام ہو گیا۔ ہفتے میں ہی سارے ثبوت مل جائیں گے کہ وہ رشتے والی آنٹی جھوٹی ہے۔ بس تم مجھے اس کا نام اور نمبر بتا دو جس کی اصلیت سامنے لانی ہے۔ امان پوری بات سن کر بے ساختہ بولا تو ارم نے ایک جتاتی ہوئی نظر کومل پر ڈالی تھی۔ ایسا نہ ہو خود بھی پکڑے جاؤ اور ہمیں بھی پھنسوا دو۔ کومل نے انگلی اٹھا کر اسے تنبیہ کی۔ وہ شاید کچھ دن پہلے امان کی جانب سے کی جانے والی مدد سرے سے فراموش کر چکی تھی۔ فکر مت کرو، خود بے شک پھنس جاؤں لیکن تم لوگوں کا نام بالکل نہیں آئے گا، امان نے بنا جتائے یقین بھرے لہجے میں کہا تھا۔ کومل کی گھوریوں کی پرواہ کیے بغیر ارم اسے ساری تفصیل بتانے لگی۔ امان نے نمبر موبائل میں نوٹ کر کے ایک نظر سامنے دیکھا تو اپنے دوستوں کو آتا دیکھ وہاں سے جانے لگا۔ جب ارم کی پکار پر وہ رکا تھا۔ شکریہ امان، تم نے پہلے بھی میری اتنی مدد کی اور اب بھی کر رہے ہو۔ ارم کی بات پر وہ ہولے سے مسکرا دیا۔ اس میں شکریہ کی کیا بات ہے؟
اور ویسے بھی بھائی کا فرض ہوتا ہے اپنی بہن کو ہر مشکل سے نکالنا، تو نو تھینکس۔ امان مسکرا کر ارم کو جواب دیتے ایک گہری نظر کومل پر ڈال کر وہاں سے چلا گیا۔ یار یہ مس اندھی کیوں آج کل میرے حواسوں پر چھا رہی ہے؟ اپنے دوستوں کی طرف جاتا امان منہ ہی منہ میں بڑبڑایا تھا۔ امان سیال کو بھی محبت نامی جراثیم لگ چکے تھے، مگر شاید ابھی اسے اس چیز کا ادراک نہ تھا۔ ملتی ہے زندگی میں محبت کبھی کبھی، ہوتی ہے دل بروں کی عنایت کبھی کبھی، شرما کے منہ نہ پھیر نظر کے سوال پر، لاتی ہے ایسے موڑ پر قسمت کبھی کبھی، کھلتے نہیں ہے روز دریچے بہار کے، آتی ہے جان من پہ قیامت کبھی کبھی، تنہا نہ کٹ سکیں گے جوانی کے راستے، پیش آئے گی کسی کی ضرورت کبھی کبھی، پھر کھو نہ جائیں ہم کہیں دنیا کی بھیڑ میں، ملتی ہے پاس آنے کی مہلت کبھی کبھی۔ ساحل لدھیانوی۔ شام ڈھلتے ہی دن بھر آزاد فضاؤں میں اڑتے پنچھیوں کو اپنے آشیانوں کی طرف جانے کی فکر تھی، تو دن بھر کام میں مصروف کثرے سیال کے مکین بھی ایک ایک کر کے گھر لوٹنے لگے۔ امان سیال کے چہرے کی مسکراہٹ بتاتی ہے کہ معاملہ گھمبیر ہے۔ چکر کیا ہے آخر؟ امان کچھ دیر قبل ہی ارم کے کام کا کچھ حصہ نپٹا کر آیا تھا، سو وہ اب اسے بتانے کے بعد کومل کو پیغام بھیجنے لگا۔ جب ایبک نے اس کے ساتھ بیٹھتے ذو معنویت سے کہا، امان کو خود بھی اندازہ نہیں تھا کہ اس کے چہرے پر حقیقتاً ایک دلفریب مسکراہٹ پھیلی تھی، سو وہ ایبک کے اچانک حملے پر سٹپٹا گیا تھا۔ او بھائی معاف کرو، اپنی بیوی کو دیکھو بس تم۔ امان نے جھٹ موبائل جیب میں اڑستے اس کے آگے ہاتھ جوڑ کر علیزہ کی طرف اشارہ کرتے بے ڈھنگے پن سے کہا، جو اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ کیا چل رہا ہے؟ ایبک کچھ کہتا اس سے پہلے ہی ابھی گھر آتی سائرہ سب کو لاؤنج میں ڈیرا جمائے دیکھ کر سیدھا ادھر ہی چلی آئی، جہاں زیب اور عنیزہ کسی تقریب میں گئے ہوئے تھے، سو بس چھوٹے ہی اپنی محفل جمائے بیٹھے تھے۔ بلکہ یہ کہنا زیادہ مناسب ہوگا کہ اب ان کی محفل جمنے والی تھی۔ ذوالیدین بھی کچھ دیر قبل ہی گھر آ کر ابھی تازہ دم ہونے کے لیے اپنے کمرے میں گیا تھا، مگر سائرہ اس بات سے لاعلم تھی۔ پیار، عشق اور محبت پہ بحث چل رہی ہے۔ ایبک کی بات پر اس کے لبوں کو ایک دھیمی سی مسکان نے چھوا، جبکہ امان ایک گہرا سانس بھرتے میدان میں کودنے کا ارادہ باندھ گیا۔ اب پیچھے ہٹنے والوں میں سے وہ بھی نہیں تھا۔ بالکل درست، ایبک سیال سے بڑھ کر محبت کے بارے میں کس سے پتہ ہوگا، جسے صبح و شام اپنی بیوی کے گرد اپنی محبت کا یقین دلانے کے لیے گھومنا پڑتا ہے۔ سائرہ نے ہاتھ میں پکڑی چیزیں میز پر رکھتے متبسم لہجے میں ایبک کی ٹانگ کھینچی، تو امان نے سر دھنا، جبکہ ان دونوں میاں بیوی نے اسے ایک تیز گھوری سے نوازا۔ وہ جو امان کی درگت بنانے کا سوچ رہے تھے اب خود ہی شکنجے میں پھنس گئے۔ واہ واہ واہ، کیا بات کر دی سائرہ جی، محفل ہی لوٹ لیا آپ نے۔ میرا تو ماننا ہے کہ بندہ کنوارا مر جائے مگر محبت نہ کرے۔ وہ کیا کہتے ہیں، محبت کے باب کو کسی نے کمال لکھا ہے، جب بھی لکھا ہے جاں کا وبال لکھا ہے۔ سائرہ ناز۔ امان نے اپنی جان چھٹنے پر شکر کرتے محبت کو جان کا وبال ہی کہہ ڈالا تھا۔ محبت دل کی ایسی امامت ہے، قضا ہو جائے گر تو قیامت ہے۔ سائرہ ناز۔ ایبک نے امان کے شعر پڑھنے پر جوابی شعر پڑھتے اس کی بات کی نفی کی، تو سائرہ نے بے ساختہ تالی بجا کر اسے داد دی تھی۔ علیزہ کے چہرے پر بھی ایک دلفریب سی مسکان ابھری۔ وہ چاہے کتنا بھی ایبک کو تنگ کر لے، مگر اس بات کی دل سے گواہ تھی کہ ایبک کی اس کے لیے محبت میں کوئی کھوٹ نہیں تھا۔ ایبی، مجھے ایسے ڈراوے نہ دو، میں بنا محبت کے ہی بھلا ہوں۔ امان نے ایک بار پھر ہاتھ جوڑ کر ماتھے سے لگاتے ایبک سے فریاد کی تھی۔ محبت ایک ایسی حقیقت ہے امان، جسے تم منہ نہیں موڑ سکتے، یہ اپنا آپ منوا ہی لیتی ہے۔ ہاں، دل کو سمجھانا آنا چاہیے کہ اظہار ضروری نہیں، مگر سچ یہی ہے کہ محبت اپنا وجود رکھتی ہے،
اور مجھے پورا یقین ہے کہ بہت جلد تمہیں اس حقیقت کا ادراک ہو جائے گا۔ سائرہ کی بات پر سب کے ہی ہونٹوں پر بے ساختہ مسکراہٹ ابھری تھی۔ امان کے ذہن کے پردے پر ایک شبیہ ابھری، مگر وہ سر جھٹک گیا تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ کو بھائی سے محبت ہے، مگر آپ اسے اپنے دل کے نہاں خانوں میں چھپا کر رکھنا چاہتی ہیں۔ امان کی غیر متوقع بات پر سائرہ سٹپٹا گئی، جبکہ فون کان سے لگائے اس طرف آتا ذوالیدین بھی لاؤنج کے باہر ہی رک گیا۔ اس کے دل کی دھڑکنیں یکدم منتشر ہوئیں۔ سچ جاننے کے باوجود بھی وہ شدت سے سائرہ کے جواب کا منتظر تھا۔ میں نے ایسا کچھ بھی نہیں کہا، تم کہیں کی بات کہیں اور مت جوڑو۔ سائرہ نے پل بھر میں سنبھلتے امان کو ڈپٹا تھا۔ مسز سیال، محبت کی اتنی اچھی تشریح وہی کر سکتا ہے جو خود پوٹ پوٹ کسی کی محبت میں ڈوبا ہوا ہو۔ تم اس سے دامن نہیں چھڑا سکتی۔ علیزہ نے بھی سائرہ کو گھیرنا چاہا۔ وہ لاؤنج کے دروازے سے ذوالیدین کی جھلک دیکھ چکی تھی۔ بالکل صحیح کہا علیزہ نے، آج تمہیں اپنے دل کی بات بتانی ہی ہوگی۔ چلو شاعری کی زبان میں ہی کہہ دو اپنے جذبات۔ امان کو محبت کی دعا دے رہی ہو تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ تمہیں یہ لگن نہ لگی ہو؟ ایبک نے بھی گویا اس کے فرار کی راہیں مسدود کر دی تھی۔ وہ لوگ امان کو چھوڑ کر اب سائرہ کو گھیر چکے تھے۔ مجھے لگتا ہے ایبی، سائرہ محبت کی حدود سے نکل کر عشق کی سرحدوں کو چھو رہی ہے۔ امان نے ایک بار پھر ذوالیدین کی طلب کو بڑھایا۔ اس کا روم روم سماعتوں میں ڈھلا تھا۔ سائرہ کے لبوں پر اس بار ایک استہزائیہ مسکراہٹ ابھری۔ وہ بولی تو اس کے لہجے میں ٹوٹے کانچ کی سی چبھن تھی۔ میرا عشق میری ذات ہے، میری زندگی کا نصاب ہے۔ کچھ تلخیاں، کچھ رنجشیں، اس نصاب کا ایک باب ہے۔ کبھی در بدر، کبھی اس کے در، مجھے زمانے سے بس یہی ملا۔ مجھے ایک سنگ کی تلاش ہے، وہ سنگ جو میرا محراب ہے۔ میں کروں کسی سے کیا گلہ، میرے پاس دعا کا ہے آسرا۔ میرے مہرباں نے ہی ستم کیے، میرے ستم گر نے ہی مسیحائی کی۔ میری زندگی میں تھے درد جو، میرے واسطے وہ نایاب ہیں۔ مجھے کچھ لمحوں نے امر کیا، میرے چہرے پر تھیں مسکراہٹیں۔ یہ چاہتیں بھی سراب ہیں، یہ قربتیں بھی عذاب ہیں۔ مجھے کھینچتا ہے وہ بے طرح، وہی جس کے ہونے سے ہے زندگی۔ میں لاکھ اس سے خفا رہوں، میں اسے بھولنے کے جتن کروں۔ وہ جو دن گزرے تھے ساتھ میں، وہ میری زندگی کے اسباب ہیں۔ مجھے بن پیے جو خمار دیں، تیرے نین ایسی شراب ہیں۔ یہ بھول بھلیاں ہیں عشق کی، یہ عشق تو مجھے گواں لگے، ہاں یہ عشق کوہ گراں لگے، مجھے عشق کوہ گراں لگے۔ سائرہ ناز۔ سائرہ کے نظم پڑھنے کے دوران ایک فسون سا ماحول پر طاری ہوا تھا۔ اس کے ہر مصرعے کے ساتھ ذوالیدین کسی خواب کسی کیفیت میں قدم قدم اندر کی طرف بڑھا کہ وہ جانتا تھا کہ اس کے عشق کو کوہ گراں اس کی انا نے بنایا ہے، اور اب اسے ہی اس درد کا مداوا کرنا تھا۔ مانا کہ انا کے ماروں نے کچھ خواب تمہارے توڑے ہیں، مانا کہ دلوں کے بندھن میں کچھ باب تلخ در آئے ہیں، مانا کہ محبت کے جزیروں پر بدگمانی کے پیڑ اگ آئے ہیں، مانا کہ غلطی میری تھی جو سالوں ہم نے گنوائے ہیں۔ ایک بار ازالہ کرنے دو، ایک بار مجھے تم موقع دو، تم خواب بنو میں تعبیر کروں، اس دل کو پھر سے تعمیر کروں۔ ایک بار مجھے تم کہنے دو، ایک بار محبت کر دیکھو، بس ایک بار محبت کر دیکھو۔ سائرہ ناز۔ کسی کے کچھ بھی کہنے سے پہلے سائرہ کی عقب سے ذوالیدین کی آواز ابھری تھی، اور وہ سانس لینا بھول گئی۔ اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ زندگی میں کبھی ایسا بھی مقام آئے گا کہ وہ ذوالیدین کے منہ سے یہ سب سنے گی۔ وہ پچھلے کئی دنوں سے اس سے بھاگتی پھر رہی تھی۔ اس نے ابھی تک اسے اس سوال کا جواب بھی نہ دیا تھا جو اس نے اس دن لان میں پوچھا تھا، اور آج اس کے ایک بار پھر اظہار نے سائرہ کی جان عذاب میں ڈال دی۔ مگر کیا یہ واقعی اس قدر آسان تھا؟ یہ فقط کچھ راتوں کا رکجگہ نہیں تھا، بلکہ اس کی زندگی کے 10 سالوں کی اذیت تھی، جو اس کے دل کو اس قدر لہو لہان کر چکی تھی کہ اب پھر سے اعتبار کرنا
اس کے لیے واقعی کسی کوہ گراں جیسا ہی تھا۔ وہ اپنے دل میں موجود ذوالدین کی محبت سے منکر نہ تھی، مگر یہ بھی ایک تلخ حقیقت تھی کہ اس محبت پر سالوں کی گرد جمی تھی، جسے جھاڑنے کی کوشش میں ابھی تک تو صرف اس کے ہاتھ کے ساتھ ساتھ دل بھی گرد سے اٹا تھا۔ اس گرد کو ذوالدین کی چاہت کے گولے اڑا تو رہے تھے، مگر اسے مکمل دھونے کے لیے اس کی ایسی محبت بھری پھوار بھی لازم تھی جو سائرہ کے دل و جان کو پور پور نکھار دیتی۔ تم آج جواب دیے بغیر نہیں جا سکتی، سائرہ نے کچھ کہے بغیر وہاں سے چلے جانا چاہا جب ذوالدین نے سرعت سے آگے بڑھ کر اس کا راستہ روکا۔ باقی تینوں دم سادھے ان دونوں کو یوں ایک دوسرے کے مقابل کھڑا دیکھ رہے تھے کہ ذوالدین کی نگاہ اس کے چہرے سے نہ ہٹ رہی تھی اور سائرہ نظر اٹھا کر بھی دیکھنے سے قاصر تھی۔ وہ اپنی پلکوں پہ ٹکے موتیوں کا راز کسی کو بھی نہ دینا چاہتی تھی، سو اس نے ایک بار پھر وہاں سے جانا چاہا، مگر اس بار اس کی کلائی ذوالدین کی نرم و پرحدت گرفت میں آئی تھی۔ تمہارا حق ہے کہ تم مجھے جو چاہے سزا دو، مگر بس ایک بار میرا اعتبار کر لو۔ ذوالدین کے لہجے میں پنہاں التجا نے سائرہ کو پلکوں کی جھالر اٹھا کر دیکھنے پر مجبور کیا، اور ذوالدین سیال نے سرمئی ساحروں میں اٹھتے طوفانوں میں ایک بار پھر اپنا دل ہار دیا تھا۔ کچھ پل پہلے تک وہ یہ رشتہ فقط اس لیے نبھانا چاہتا تھا کہ اسے ادراک ہو گیا تھا کہ وہ غلط تھا، مگر آج اس پل اسے احساس ہوا تھا کہ یہ صرف محبت نہیں تھی بلکہ کچھ اور جذبہ تھا جو اس سے یہ سب کروا رہا تھا۔ اس ایک پل میں اس پر یہ راز افشا ہوا کہ یہ محبت نہیں بلکہ عشق تھا جو اسے سائرہ کے سامنے جھک جانے پر مجبور کر رہا تھا۔ وہ پچھلے 10 سال سے اس کے عشق میں مبتلا تھا، جسے بھولنے کے جتن میں روز نہ جانے کیا کچھ کیا کرتا تھا۔ سائرہ کی سرمئی آنکھوں میں تیرتے سرخ ڈوروں نے سیاہ گھور نگاہوں پہ ایک طلسم سا باندھا تھا۔ ان آنکھوں کی التجا پڑھتے ذوالدین نے ایک لفظ بھی کہے بنا اس کی کلائی کو اپنی گرفت سے آزادی بخشی کہ اب اسے اپنی بات زور زبردستی سے نہیں بلکہ مان اور احترام سے منوانی تھی۔ اس کے ہاتھ چھوڑتے ہی سائرہ تیزی سے وہاں سے نکل گئی۔ چند پل ادھر ہی کھڑے رہنے کے بعد ذوالدین وہاں سے تو کیا گھر سے بھی نکل گیا تھا۔ پیچھے وہ تینوں ابھی تک خاموشی سے بیٹھے اپنی اپنی سوچوں میں غلطاں تھے۔ کیا اب موسم دل بدلنے کو تھا؟ گزشتہ رات جس قدر بے چین تھی، اس کی صبح اس سے بھی زیادہ دھماکہ خیز تھی۔ اگلا آنے والا دن قصر سیال کی چھت پر تیز تمتماتے ہوئے سورج کو لیے پوری تمکنت کے ساتھ نمودار ہوا تھا۔ راجہ آفتاب نے تو آج دن بھر ایسی تیز دھوپ پھیلائی کہ پچھلے دنوں کے کہرے کا نام و نشان ہی مٹ گیا۔ اس وقت دوپہر کے کھانے کا وقت تھا اور آج کافی دنوں بعد انیزہ کی خواہش پر پوری رغبت سے کھانا نوش فرماتے سیال میز پر بیٹھے باتوں میں مصروف تھے۔ سب وہیں تھے ماں سوائے ذوالدین اور سائرہ خدا بخش کے۔ ذوالدین سیال کچھ دیر قبل ہی گھر تھا، مگر اچانک پی ایم ہاؤس سے بلاوے پر اسے جانا پڑا، جبکہ سائرہ خدا بخش اپنے ہی مسائل میں الجھی ہوئی تھی۔ در حقیقت وہ ذوالدین کا سامنا کرنے سے گھبرا رہی تھی، سو اس نے انیزہ سے ضروری میٹنگ کا بہانہ بنا دیا۔ انیزہ نے بھی زیادہ زور نہیں دیا کہ آج ان کا مقصد ذوالدین سے حتمی بات کرنے کا تھا، مگر اس کے جانے کی وجہ سے یہ معاملہ پھر سے کھٹائی میں پڑ گیا۔ دوپہر کے کھانے سے فارغ ہو کر جہاں زیب سیال نے بھی پارٹی آفس جانا چاہا، مگر انیزہ نے انہیں چائے کے لیے روک لیا۔ اب وہ ٹی وی لاؤنج میں چائے کی چسکیاں بھرتے سامنے لگی دیوار گیر سکرین پر نظریں جمائے بڑی توجہ سے کوئی ٹاک شو دیکھ رہے تھے، جسے روک کر اچانک ہی ایک بریکنگ نیوز چلنے لگی تھی۔ ناظرین، آپ کو ایک اہم خبر سے آگاہ کرتے چلیں۔ ابھی اطلاع ملی ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب ذوالدین سیال پر جعلی دوائیاں بنانے کی منظوری دینے کا الزام لگایا جا رہا ہے۔ ذرائع کے مطابق کروڑوں روپے کی جعلی دوائیاں مارکیٹ میں اتاری گئی ہیں، جنہیں وزیر اعلیٰ ذوالدین سیال نے منظور کیا تھا۔ بریکنگ نیوز میں چلتی خبر لمحوں میں میڈیا پر جنگل میں آگ کی مانند گردش کرنے لگی، جبکہ لاؤنج میں بیٹھے سیال کے ماتھے پر پیشان
پریشانی اور غصے کے ملے جلے تاثرات واضح تھے۔ یہ کیا بکواس ہے؟ علیزہ غصے سے بڑبڑاتی سوالیہ نظروں سے ایبک کو دیکھنے لگی۔ امان بھی نفی میں سر ہلاتے گویا اس خبر کو ماننے سے انکاری تھا۔ انیزہ سنبھالیں خود کو۔ ایبک اپنی اماں جان کو دیکھو۔ کسی کو فون ملاتے جہاں زیب سیال نے دل تھام کر بیٹھتی انیزہ کو سنبھالتے علیزہ سے کچھ کہتے ایبک کو مخاطب کیا تو تینوں ہی دوڑ کر ان کی جانب آئے تھے۔ جہاں زیب میرا ذوالیدین، انیزہ نے روتے ہوئے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا تھا۔ جہاں زیب سیال نے انہیں اس سب کے ذمہ داروں کو کیفر کردار تک پہنچانے کی یقین دہانی کروانے کے ساتھ ہی پارٹی آفس کے لیے رخصت لی تو امان بھی ان کے ساتھ ہو لیا۔ ایبک اور علیزہ مسلسل انیزہ کی دلجوئی میں لگے رہے۔ ذوالیدین سے تاحال رابطہ نہ ہوا تھا۔ سیالز میں اچانک سے پریشانی کی لہر دوڑ گئی۔ کچھ ہی گھنٹوں میں وزیر اعلیٰ ذوالیدین سیال کے خلاف چلنے والی خبر نے میڈیا پر ایک سنسنی سی پھیلا دی۔ اس خبر کو مزید اچھالنے میں میڈیا اپنا پورا کردار ادا کر رہا تھا۔ آج کل کے حالات کے پیش نظر ذوالیدین سیال اور سائرہ خدا بخش کا ایک ساتھ پایا جانا ناممکنات میں سے ہی تھا، لیکن یہ قدرت کا حسین اتفاق تھا کہ دونوں ہی کی گاڑیاں ایک ہی وقت پر سبقت پارٹی کے صدر دروازے پر آ کر ٹھہری۔ اپنی گاڑی سے اترتی سائرہ کملویزہ کی نگاہوں میں دفتر کی عمارت کے باہر صحافیوں کی جھنڈ کو دیکھ کر استہزاء کا رنگ ابھرا، جبکہ آنکھوں پر سیاہ چشمہ چڑھاتا ذوالیدین بھی لب بھینچ کر اپنی گاڑی کا دروازہ ایک جھٹکے سے بند کرتا باہر نکلا۔ اس کی آمد کے منتظر مختلف چینلز کے رپورٹرز ہاتھوں میں مائک تھامے اپنے اپنے کیمرہ مین کی ہمراہی میں جلدی سے دوڑ کر اس کی طرف آئے تو اس کے محافظوں نے اس کے گرد ایک حصار سا باندھا تھا۔ سائرہ بھی چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی نزدیک آ رہی تھی۔ مسٹر سیال، حال ہی میں آپ پر غلط دوائیوں کی توثیق کرنے کا جو الزام لگا ہے اس کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ اس سوال پر سیاہ چشمے کے پیچھے چھپی نگاہوں میں سرخی اتری تو سائرہ کے ماتھے پر بھی بال پڑے تھے۔ کیا آپ کو علم ہے آپ کی اس حرکت کے باعث کتنے لوگ جان کی بازی ہار سکتے تھے؟ محافظوں کے حلقے میں آگے بڑھتے ذوالیدین کے سختی سے باہم پیوست لب اس ضبط کے گواہ تھے، جبکہ وہاں صحافی اس پر تابڑ توڑ سوالوں کی بوچھار کر رہے تھے۔ کیا آپ کو اندازہ بھی ہے کہ آپ کا یہ غیر قانونی اور غیر اخلاقی قدم آپ کی کرسی چھین سکتا ہے؟ میڈیا کے ہجوم میں سے ایک اور سوال اٹھا تھا، جبکہ ذوالیدین کا ضبط جواب دے رہا تھا۔ اس نے مٹھیاں بھینچتے بمشکل خود پر قابو پایا۔ مجھ پر جو الزام لگایا جا رہا ہے وہ سراسر جھوٹا اور بے بنیاد ہے، جس کا مقصد صرف اور صرف میرے نام اور سبقت پارٹی کی ساکھ کو متاثر کرنا ہے۔ بڑا ماپ تول کر مگر سخت لہجے میں جواب آیا تھا۔ موثوق ذرائع کے مطابق یہ الزام بالکل سچا ہے۔ ثبوت کے طور پر آپ کے دستخط کردہ دستاویزات بھی مختلف خبر رساں اداروں کے پاس موجود ہیں، اور یہی نہیں، اس کے ساتھ یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ ملک میں کئی جگہوں پر لگے جعلی ادویات کے کارخانے آپ کی سرپرستی میں پھل پھول رہے ہیں۔ اس بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ اس قدر گھٹیا الزام پر سائرہ خدا بخش کا ضبط جواب دے گیا تھا۔ وہ ذاتی اختلافات ایک طرف کرتی بڑے بڑے قدم اٹھا کر ذوالیدین سیال کی جانب آئی، جو مسلسل میڈیا کے بیچ گھرا خود پر لگائے گئے الزام کا دفاع خاموشی سے کر رہا تھا، جبکہ میڈیا کو تو جیسے اپنی ریٹنگ بڑھانے کے لیے ایک نیا موضوع مل گیا تھا۔ ہر صحافی ایک کی چار لگا کر اس خبر کو خوب اچھال رہا تھا۔ مقصد محض ذوالیدین سیال کی پارٹی کا نام خراب کرنا تھا۔ مخالفین کی خوشی بھی دیدنی تھی۔ نہ صرف بطور وزیر اعلیٰ بلکہ ایک عام شخصیت ہونے کے ناطے بھی ذوالیدین سیال کبھی ایسا کوئی قدم نہیں اٹھا سکتے جو انسانیت کے منہ پر تماچا ہو۔ مسٹر سیال پر لگایا گیا الزام سراسر جھوٹا اور بے بنیاد ہے۔ اس سے پہلے بھی ہماری پارٹی پر بہت سے گھٹیا اور بے بنیاد الزام لگے ہیں، جن کی حقیقت بعد میں آپ سب کے سامنے آ ہی گئی تھی۔ اب بھی آپ لوگ بس کل تک کا انتظار کیجیے، کل ساری سچائی آپ کے سامنے ہوگی۔ ذوالیدین جو کچھ کہنے والا تھا، سائرہ کے یکدم بولنے پر خاموش ہو گیا۔ وہ تو اسے وہاں دیکھ کر ہی حیران رہ گیا کہ وہ اس کی آمد سے قطعی لا علم تھا۔ وزیر اعلیٰ صاحب نے حلف اٹھاتے وقت اللہ کو حاضر و ناظر جان کر
اپنی تمام تر ایمانداری سمیت یہ قسم اٹھائی تھی کہ وہ کبھی ایسا قدم نہیں اٹھائیں گے جو قومی اور ملکی مفاد کے خلاف ہو یا پھر ان کے لیے مشکلات کا باعث بنے۔ ایسے میں آپ لوگوں نے یہ کیسے سوچ لیا کہ وہ اس قدر نیچ قدم اٹھا سکتے ہیں؟ اب کی بار میڈیا کے ساتھ ساتھ ذوالیدین کی حیرانی بھی بجا تھی، جو غصے سے لال بھبو کا چہرہ لیے پھولے ہوئے تنفس کے ساتھ چہرے پر ناگواری لیے مسلسل اس کا دفاع کر رہی تھی۔ اس کی آواز میں نہ جانے ایسا کون سا تاثر تھا کہ کسی نے بھی اسے ٹوکنے کی جرات نہ کی تھی۔ مجھے پورا یقین ہے کہ ذوالیدین پر لگایا گیا الزام بالکل غلط اور پہلے کی طرح جھوٹ پر ہی مبنی ہے۔ انشاءاللہ کل حقیقت آپ سب کے سامنے ہوگی۔ جہاں تک رہی بات وزیر اعلیٰ صاحب کی سرپرستی میں چلتی جعلی ادویات کی فیکٹریز کی، تو اس ضمن میں آپ لوگ اس الزام کے بھی تمام تر ثبوت اپنے باوثوق ذرائع سے لے کر عدالت میں مقدمہ کیوں نہیں درج کروا دیتے؟ میرے خیال سے تو آپ کے ذرائع خاصے مضبوط ہیں اور آپ لوگوں کی چرب زبانی سونے پر سہاگا کا کام کرے گی، تو پھر دیر کس بات کی ہے؟ جائیے انصاف کا دروازہ کھٹکھٹا کر اپنی بات کو سچ ثابت کیجیے۔ اپنی بات کے آخر میں اس کا لہجہ طنز سے بھرپور تھا۔ اپنے اپنے دفتر میں بیٹھ کر اس سارے تماشے کی لائیو کوریج دیکھتے جہاں زیب سیال اور افتخار سومرو نے جہاں اس نظارے پر طمانینت بھرا سانس ہوا کے سپرد کیا تھا، وہیں مخالفین کی صفوں میں کھلبلی سی مچ گئی۔ سائرہ کے لہجے کا اعتماد ان کے اندر خطرے کی گھنٹی بجا گیا تھا۔ ذوالیدین تو اسے یوں اپنے حق میں بولتے دیکھ کر ہی گنگ ہوا تھا۔ وہ اسے روکنا چاہتا تھا، مگر ایک صحافی کا اگلا سوال اس کا پارا بھی ہائی کر گیا۔ وہ کچھ کہتا اس سے پہلے ہی سائرہ ان سب کی بینڈ بجا چکی تھی۔ مس سائرہ، آپ کو نہیں لگتا کہ آپ ضرورت سے زیادہ خود اعتمادی کا مظاہرہ کر رہی ہیں؟ جہاں تک ہماری معلومات ہیں، آپ کے اور مسٹر سیال کے بیچ بہت سے ذاتی اختلافات چل رہے ہیں۔ ایسے میں کہیں آپ کے بڑے بول آپ کے سامنے ہی نہ آ جائیں۔ وہ سانس لینے کو رکی تو ایک صحافی کے سوال نے اس کے اشتعال کو ہوا دی، تو وہ یکا یک ایک فیصلہ لے گئی تھی۔ مسٹر رپورٹر، مجھ سے ملیے، میں ہوں لویزا زی ایس ایل کریشنز کی مالک اور مسٹر سیال کی سیاسی مشیر۔ میرا نہیں خیال کہ میرے اس تعارف کے بعد مزید کچھ کہنے کی گنجائش ہے، مگر پھر بھی بتاتی ہوں چلوں کہ جتنا میں ذوالیدین سیال کو جانتی ہوں، یہاں کھڑا کوئی بھی اور شخص نہیں جانتا ہوگا۔ سو مجھ سے یہ مت کہیں کہ میں اندھا اعتماد کر رہی ہوں۔ جہاں تک ذاتیات کی بات ہے تو اس کا جواب بھی بہت جلد آپ کو مل جائے گا۔ میں بس سبقت پارٹی کے مخالفین سے اتنا کہنا چاہوں گی کہ ہماری ذاتی زندگی کو یوں سریام گھسیٹنا اب ایک پرانا حربہ ہو چکا ہے۔ انہیں چاہیے کہ کچھ نیا کریں۔ ہمارے مخالفین کو چاہیے کہ ذوالیدین کے خلاف اوچھے ہتھ کنڈے اور یہ فضول سی فلاپ ڈراموں کے تحت سازشیں ترتیب دینے کی بجائے عوام کا دل جیتنے کی کوشش کریں، تو شاید اگلے انتخابات میں ان کی جیت ممکن ہو سکے۔ تیز لہجے میں اپنا سارا غصہ میڈیا والوں پر نکالتی سائرہ خدا بخش ان صحافیوں کے ساتھ ساتھ ذوالیدین سیال کو بھی بھونچکا کر گئی۔ اس نے ذوالیدین کے لیے کتنے دھڑلے سے اپنی وہ شناخت بھی سب پر عیاں کر دی جسے وہ کئی سالوں سے مخفی رکھے ہوئے تھی۔ میڈیا پر چلتی سائرہ کی تصویر اور آواز تقریباً ملک کی ہر سکرین پر نشر ہو رہی تھی۔ بہت سے لوگ اس کی یہ حقیقت جان کر حیرتزدہ رہ گئے، بہت سوں کو وہ اپنا دشمن بنا بیٹھی تھی۔ اسے شاید جذبات میں خود بھی خبر نہ رہی کہ وہ کتنا اور کس قدر زیادہ بول گئی ہے۔ قصر سیال کے لاؤنج میں موجود نفوس پر تو اس کے الفاظ کسی ٹھنڈی فوار کی طرح برسے تھے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ ہمارے ساتھ ساتھ سائرہ خدا بخش موجود تھیں، جنہوں نے وزیر اعلیٰ پر لگائے گئے الزام کو جھوٹا اور بے بنیاد قرار دیا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ اپنی حقیقت ہاتھوں میں مائک پکڑے رپورٹرز تیز تیز آواز میں اس خبر کو پھیلانے میں مصروف ہو چکے تھے، جبکہ ان سب سے بے نیاز سائرہ اور ذوالیدین محافظوں کے حلقے میں آگے پیچھے چلتے بڑے بڑے قدم لیتے عمارت کا صدر دروازہ عبور کر گئے تھے۔ سر، انہوں نے میرے سامنے 2 شرائط رکھی تھیں۔ پہلی، میں ذوالیدین سر سے ان کاغذات پر دستخط لے دوں یا پھر انہیں مروا دیں گے۔ میرے پاس انکار کی گنجائش نہیں تھی
کیونکہ میرا بیٹا ان کے ہرکاروں کی پستولوں کی زد پر تھا۔ اگلے چند منٹوں میں وہ دونوں جہاں زیب سیال کے دفتر میں موجود ابراہیم کا اعتراف جرم سن رہے تھے۔ ابراہیم، اس ذلت سے بہتر تھا کہ تم مجھے مر جانے دیتے۔ ذوالیدین کے برہمی سے کہنے پر وہاں موجود تینوں نفوس کے چہروں کا رنگ بدلا تھا۔ نہیں سر، اس سے بھی بہتر یہ تھا کہ میں وقتی رسوائی کے عوض آپ کی جان بچا لیتا۔ وہ لوگ نہیں جانتے کہ میرے گھر کے ڈرائنگ روم میں میرے کیمرے لگے ہیں۔ ہمارے پاس ان کے خلاف سارے ثبوت موجود ہیں۔ بس ایک پریس کانفرنس اور ان کا کھیل ختم۔ ابراہیم کی بات پر ایک بار پھر اس دفتر میں موجود بقیہ نفوس کے چہرے کے تاثرات بدلے تھے۔ اگر تم سچ کہہ رہے ہو ابراہیم، تو اتنے دن تک ہمیں بے خبر کیوں نہ رکھا؟ جہاں زیب سیال نے اس کی بات پر اپنے ذہن میں امڑ آنے والے سوال کو لفظوں کی صورت میں ڈھالا تھا۔ وہ اس لیے سر، کیونکہ میں انہیں یقین دلانا چاہتا تھا کہ میں ان کے ہاتھوں بک چکا ہوں۔ ہم اگر ان کے اس قدم سے پہلے کوئی کارروائی کرتے تو وہ ہمیں ہی مورد الزام ٹھہرا سکتے تھے کہ ہم ان پر الزام لگا رہے ہیں۔ مجھے خود کو غداری پر اکسانے والوں کے لیے عبرت ناک سزا چاہیے تھی، جو اب ہی ممکن ہے۔ اس کی ایک اور وجہ بھی ہے۔ میں نے ان سے آپ کا نام خراب کرنے کے عوض اپنے خاندان کی حفاظت کی ذمہ داری مانگی تھی۔ آج صبح ہی ان کی زیر نگرانی وہ لوگ دبئی جا چکے ہیں، مگر در حقیقت وہ لوگ میرے آبائی گاؤں میں میرے والدین کے پاس ہیں، جس کے بارے میں میرے چند قریبی دوستوں کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ ابراہیم کی وضاحت پر ان تینوں کے چہرے پر طمانینت اور آنکھوں میں ستائش ابھری تھی۔ اب آگے کیا کرنا ہے؟ کب سے خاموش بیٹھی سائرہ نے سوال کیا۔ وہ جو جہاں زیب سیال سے مل کر کسی لاہے عمل کی تیاری کے لیے یہاں آئی تھی، اس کہانی نے اسے بھی دنگ کیا تھا۔ آپ لوگ مجھے کل شام تک نوکری سے نکالیں گے، کیونکہ میں نے آپ کو دھوکہ دیا ہے اور آپ کو اصل قصوروار کا نام نہیں بتا رہا۔ اس کے بعد میں اصل گنہگاروں کے ساتھ مل جاؤں گا۔ علی کل سپہر 3 بجے پریس کانفرنس کے انعقاد کا انتظام کر چکا ہے۔ ہمیں دشمن کو ٹھنڈا کر کے مارنا ہے۔ 24 گھنٹے خوش ہو لینے دیں انہیں، پھر ہمیں انہیں بتانا ہے کہ جو بھی اس ملک کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا، منہ کی کھائے گا۔ ابراہیم نے اپنی وفاداری کا ثبوت بہت اچھے سے دیا تھا۔ شکریہ ابراہیم، تم نہیں جانتے کہ تم نے کتنا بڑا بوجھ میرے سر سے اتار دیا ہے۔ جہاں زیب سیال نے اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کا شانہ تھپتھپاتے ہوئے کہا تو ان دونوں نے بھی تائیدی انداز میں سر ہلایا تھا۔ آپ مجھے شرمندہ نہ کریں سر، میں نے تو بس پچھلے 30 سالوں کا قرض چکایا ہے۔ یہ وطن سے محبت کا جذبہ آپ کی دی ہوئی سیکھ کی بدولت ہی تو ہے۔ یہ رہے تمام ثبوت۔ ابراہیم نے عقیدت مندی سے کہتے ایک میموری کارڈ ان کی طرف بڑھایا تھا۔ یہ شخص، اس نے تو ابراہیم کے نکالے جانے والے ڈرامہ کے بعد وہ لوگ اس کی دی گئی ویڈیو دیکھ رہے تھے۔ جب امتیاز سومرو کے ساتھ براجمان شخص کو دیکھ کر سائرہ یکدم چونک کر سیدھی ہوئی۔ اس کے چہرے کے تاثرات میں واضح بدلاؤ آیا تھا۔ کیا ہوا سائرہ، کوئی بات ہے کیا؟ جہاں زیب سیال نے نرمی سے اس سے پوچھا۔ ذوالیدین نے صرف سوالیہ نظروں سے دیکھنے پر ہی اکتفا کیا تھا۔ یہ یاور قریشی ہے نا؟ سائرہ کے سوال پر جہاں زیب سیال نے اثبات میں سر ہلایا تو وہ مزید گویا ہوئی۔ مسٹر سیال کی انتخابی مہم کے دوران ہماری کمپنی نے اس شخص کے لیے 1-2 تقریبات کے انعقاد میں مدد کی تھی، اور پھر اس نے مجھے امتیاز سومرو کی انتخابی مہم چلانے کی پیشکش بھی کی۔ میرے منع کرنے پر اس نے خاصے مہذبانہ انداز میں اس انکار کو مان لیا تھا، مگر اس کے بعد ایک انجانی آئی ڈی سے مجھے کئی بار امتیاز سومرو کی انتخابی مہم چلانے کے لیے اکسایا گیا، اور میرے 2 ٹوک انکار پر مجھے اسی آئی ڈی سے سنگین نتائج کی دھمکیاں بھی ملی تھیں۔ یعنی یہ شخص ہی تھا جس نے کسی اور نام کی آڑ میں یہ سب کیا۔ سوال یہ ہے کہ یہ شخص شروع سے جانتا ہے کہ میں لویزا ہوں؟ سائرہ کی بات پر ذوالیدین نے غصے سے مٹھیاں بھینچ لیں، جبکہ جہاں زیب سیال کے ماتھے پر تفکرات کا ایک جال بچھا تھا۔ بیٹا، اس سب کا پتہ تو ہم لگا ہی لیں گے۔ ابھی آپ کچھ دن احتیاط کریں، کوشش کریں کہ محافظوں کے بغیر کہیں سفر مت کریں۔ جہاں زیب سیال نے اسے فوری ہدایات سے نوازا، جبکہ ذوالیدین کچھ اور ہی سوچ چکا تھا۔ اسے بس کل کی پریس کانفرنس کا انتظار تھا۔ بہت بہتر بابا۔
سائرہ نے ذوالیدین کی موجودگی میں کسی بھی بحث سے گریز برتا تھا۔ یہ الگ بات کہ اندر ہی اندر وہ اس کی اس درجے لا تعلقی پر کڑھ کر رہ گئی تھی۔ اس کے خیال میں یہ سب سنتے ذوالیدین بھڑک اٹھے گا، لیکن اس کا سرد و بے نیاز انداز سائرہ کی سوچ کے برعکس تھا۔ وہ آج صحافیوں سے ہوئی مٹ بھیڑ کے بعد لاشعوری طور پر اس کی طرف سے کچھ سننے کی متمنی تھی، مگر اس کی خاموشی سائرہ کو بے حد کھلی۔ وہ گھر آ کر بھی اسی ادھیڑ بن میں الجھی رہی تھی۔ اگلا اگنے والا سویرا اپنے ساتھ بہت سے نئے واقعات لے کر طلوع ہوا تھا۔ قصرِ سیال میں ان تینوں کے سوا ابھی اس سے سارے قصے سے سب لائن تھے۔ انیسہ کو جہاں زیب سیال نے اپنے انداز میں تسلی دے کر پرسکون کر لیا تھا، ذوالیدین گھر آتے ساتھ ہی اپنے کمرے میں بند ہو چکا تھا۔ صبح ناشتے کے وقت بھی وہ خاصا سنجیدہ تھا، مگر یہ تاثر زیادہ دیر برقرار نہ رہ سکا۔ 10 بجے کے قریب سائرہ کے دفتر جانے کے بعد اس نے انیسہ کو ایک خوشخبری سنا دی، جسے سن کر وہ کل کے واقعہ کی ساری کلفت ہی بھول گئی تھی۔ 1 بجے کے قریب قصر سے نکلتے ہوئے وہ اپنے بھائیوں کو بھی ساری سچائی سے آگاہ کر چکا تھا، اور اس بار امان ضد کر کے اس کے ساتھ پریس کانفرنس میں شرکت کر رہا تھا۔ ایبک کو البتہ اس نے خود ہی منع کر دیا تھا۔ ٹھیک 24 گھنٹے بعد ذوالیدین سیال اپنے دشمنوں کی بازی انہی پر پلٹ چکا تھا۔ اس کی پریس کانفرنس کی لائیو کوریج کے بعد دشمن زخمی سانپ کی طرح تڑپ رہا تھا۔ جہاں زیب سیال کی ہدایت کے مطابق ذوالیدین کانفرنس ختم ہوتے ہی گھر روانہ ہو گیا تھا، اس کی کانفرنس کے ٹھیک 1 گھنٹہ بعد وزیر اعظم افتخار سومرو نے قوم سے خطاب کرتے ہوئے متعلقہ اداروں کو اصل گنہگاروں کی سزا کو یقینی بنانے کی ہدایت کے ساتھ ذوالیدین سیال کی جذبہ حب الوطنی کی بھی خاصی تعریف کی تھی۔ اس سب کے بعد ملک بھر میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ پورے ملک میں جہاں جہاں اس کے چاہنے والے تھے، انہوں نے مٹھائیاں تقسیم کر کے اپنی خوشی کا اظہار کیا تھا۔ امتیاز سومرو کو گرفتار کر لیا گیا تھا، جبکہ یاور قریشی کی تلاش میں جگہ جگہ چھاپے مارے جا رہے تھے۔ مالک کائنات نے ایک بار پھر بغیر کسی نقصان کے ذوالیدین سیال کو عزت بخشی تھی۔ سچ کہتے ہیں کہ جو لوگ اپنے دل میں دوسروں کا درد رکھتے ہیں اور اپنے ہر معاملے میں رب کی رضا کو شامل حال رکھتے ہیں، وہ کبھی رسوا نہیں ہوتے۔ لگتا ہے امان کو کوئی نیا دورہ پڑا ہے۔ شام ڈھل کر رات میں بدلنے کو تھی جب دن بھر مختلف کاموں میں الجھی رہنے والی سائرہ گھر میں داخل ہوئی۔ اپنی گاڑی سے نکلتے ہی قصرِ سیال میں گونجتی تیز موسیقی کی آواز نے اس کا استقبال کیا۔ وہ کانوں پر ہاتھ رکھ کر امان کو کھری کھری سنانے کا ارادہ باندھتے اندر کی جانب بڑھی۔ ہر اٹھتے قدم کے ساتھ اسے اپنے کانوں کے پردے پھٹتے محسوس ہو رہے تھے۔ اسے تو اندر موجود لوگوں کی سماعتوں پر رشک آیا، جو نہ جانے اس قدر شور کیسے جھیل رہی تھیں۔ باجی تسی آ گئے ہو۔ اس نے راہداری میں قدم رکھا ہی تھا کہ پینو اسے دیکھتے ہی فام میں آئی۔ سائرہ نے اچنبھے سے اسے دیکھا، جس کی باچھیں اسے دیکھ کر یوں کھلی تھیں گویا وہ پہلی بار گھر آئی ہو۔ سائرہ اسے کچھ پوچھنا چاہتی تھی، مگر وہ تو اسے دیکھتے ہی اندر بھاگ گئی۔ وہ تھوڑا اور آگے آئی تو ارد گرد کام میں مصروف ملازمائیں بھی اسے دیکھ دیکھ کر یوں مسکراہٹیں بکھیر رہی تھیں گویا اس کے سر پر سینگ نکل آئے ہوں۔ سائرہ حیران ہوتی طویل راہداری عبور کر کے لاؤنج میں آئی تو سامنے کا منظر دیکھ کر اسے پہلے سے بھی زیادہ حیرت کا دھچکا لگا۔ ایبک، علیزہ اور انیسہ اپنے سامنے ناشتے امان کو دیکھ دیکھ کر خوشی سے تالیاں بجا رہے تھے۔ سامنے میز پر کھلے پڑے ملکی اور غیر ملکی ڈیزائنر میگزینز اور ان کے ساتھ ایک مشہور ریستوران کے پیزا برگر کے ڈبوں کے ڈھیر سے لگتا تھا جیسے یہ کچھ دیر قبل یہاں پارٹی کی گئی ہو۔ امان کی ڈانس مووز کچھ بھی تھیں، مگر ڈانس ہرگز نہ تھیں۔ وہ تعجب سے آنکھوں کو سکوڑ کر انہیں دیکھتی یہ سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی کہ آخر ہو کیا رہا ہے۔ اسٹیریو پر اب اگلا گانا شروع ہو چکا تھا۔ سائرہ نے کچھ پل انہیں دیکھتے رہنے کے بعد اندر قدم رکھا۔ مس لویزا۔ سب سے پہلے گول گول گھومتے امان کی نظر اس پر پڑی تھی۔ وہ اسی طرح جھومتا ہوا اس تک آیا اور تھوڑا سا اس کی طرف جھک کر اس نے اس کے ہاتھ میں پکڑا بیگ اندر آتی پینو کو تھما دیا۔ اس کے کچھ بھی سمجھنے سے پہلے ہی وہ اسے کلائی سے تھام کر اپنے ساتھ گھماتے ہوئے لاؤنج کے وسط میں لے آیا۔ سائرہ تو اس اچانک افتاد پر ہی بوکھلا اٹھی۔
وہ ارے ارے کرتی رہ گئی مگر امان ان سنی کرتے اس سے لیے گھومنے لگا تھا۔ ان کو دیکھ کر ایبک بھی ایک نعرہ لگا کر علیزہ کو ہاتھ پکڑ کر کھڑا کرتے میدان میں اتر آیا۔ وہ بھی علیزہ کو اسی کے انداز میں گھمانے لگا۔ تیز آواز میں بجتی موسیقی پر تھرکتا امان اسے سنبھلنے کا موقع دیے بغیر مسلسل مختلف زاویوں سے گھماتا رہا۔ انیزہ کے چمکتے دمکتے چہرے پر پھیلی خوشی اس کے اندر خطرے کی گھنٹیاں بجانے لگی۔ اس کی چھٹی حس جس جانب اشارہ کر رہی تھی وہ اس کے لیے ناقابل یقین تھا۔ اس نے ایک بار پھر امان کو منع کرنا چاہا مگر وہ اسے بات کرنے کا موقع ہی نہ دے رہا تھا۔ مسلسل چکر کھانے پر اسے اپنا سر گھومتا محسوس ہوا مگر امان کی ساری توجہ ڈانس کرنے پر تھی۔ علیزہ بھی کھلکھلاتے ہوئے ایبک کے ساتھ جھومنے میں مصروف تھی۔ انیزہ تو تمتماتے چہرے کے ساتھ اپنے بچوں کی بلائی لے رہی تھی۔ امان نے بازو پھیلا کر اسے لٹو کی طرح گھماتے خود سے کچھ دور کرتے واپس کھینچا۔ اسی پل ذوالیدین بھی پینو سے اطلاع ملتے ہی لاؤنج میں داخل ہوا اور وہاں کے منظر نے اسے بھی حیرت میں مبتلا کیا۔ وہ تو سائرہ کا خفت سے سرخ پڑتا چہرہ دیکھنے کی چاہ میں یہاں تک آیا تھا مگر یہ سب تو اس کی توقع کے برعکس تھا۔ امان نے ایک بار پھر اپنا بازو پھیلاتے اسے مخالف سمت میں گھمایا۔ اسی پل اس کی نظر اندر آتے ذوالیدین پر پڑی تو اس نے شرارت سے مسکراتے یکدم سائرہ کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ بھوک، تیز موسیقی اور چکراتے سر نے اسے حواس باختہ سا کر دیا۔ وہ بے ساختہ اپنا سر دونوں ہاتھوں سے تھام گئی۔ گلوکار کی تیز آواز لاؤنج میں گونج رہی تھی اور سائرہ کو زمین و آسمان اپنے گرد گھومتے محسوس ہوئے۔ وہ تیورا کر زمین بوس ہونے کو تھی جب اس پر نظریں ٹکائے ذوالیدین نے بھاگ کر اسے لہرا کر گرنے سے بچایا۔ اس کی باہوں میں جھولتی وہ کچھ پل کے لیے ہوش و حواس سے بیگانہ ہو چکی تھی۔ ذوالیدین نے اسے بازو میں بھرتے قریبی صوفے پر لٹایا تو سب ہی اس کی طرف متوجہ ہو گئے۔ علیزہ میز سے ریموٹ اٹھا کر اسٹیریو بند کرتے اس کی طرف لپکی۔ لاؤنج میں ایک دم سناٹا سا چھا گیا۔ انیزہ بھی اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کے پاس آئیں۔ ذوالیدین نے اس کا چہرہ تھپتھپایا تو ایبک اس کے ہاتھ سہلانے لگا۔ پینو پانی لینے کے لیے کچن کی طرف دوڑی جبکہ انیزہ اس کے سر کی جانب صوفے پر بیٹھتے اس کا سر اپنی گود میں رکھ کر اس کا حجاب تھوڑا ڈھیلا کر کے حجاب کے اوپر سے ہی اس کا سر دبانے لگی۔ علیزہ نے بھی اس کے پیروں کو سینڈل سے آزادی بخشی تھی۔ امان اضطراری کیفیت میں کبھی اس کے سر کی طرف آ کر رکتا تو کبھی ادھر ادھر چکر کاٹنے لگتا۔ سارے ملازمین بھی پریشان صورت لیے لاؤنج کے دروازے پر آن ٹکے۔ انہیں یقیناً پینو کے ذریعے ہی اطلاع ملی تھی۔ پینو پانی لائی تو ذوالیدین نے اس کے ہاتھ سے گلاس تھامتے سائرہ کے چہرے پر تھوڑا سا پانی چھڑکا۔ نتیجتاً اس نے یکدم کسمسا کر آنکھیں کھولیں۔ اپنے گرد موجود پریشان چہروں کو دیکھتے وہ یک لخت اٹھ بیٹھی۔ اسے صحیح سلامت دیکھ کر ان کی جان میں جان آئی تھی۔ ڈرا دیا تھا تم نے تو، کیا ہوا تھا؟ انیزہ نے اس کے گرد بازو حمائل کر کے اسے اپنے ساتھ لگاتے پوچھا تو سائرہ نے نفی میں سر ہلا دیا۔ ذوالیدین نے بھی نیچے سے اٹھ کر اس صوفے پر سائرہ سے ذرا فاصلے پر نشست سنبھالی۔ اس کے بیٹھتے ہی سائرہ نامحسوس انداز میں سکڑتے تھوڑا اور انیزہ کی طرف کھسک گئی۔ اس کی یہ حرکت ملاحظہ کرتے ذوالیدین کے لبوں کو ایک خفیف سی مسکراہٹ نے چھوا۔ وہ بھی مزید پھیل کر بیٹھ گیا۔ سائرہ نے اسے ایک گھوری سے نوازا۔ ذوالیدین نے کندھے اچکا کر اپنا بازو بھی صوفے کی پشت پر پھیلا دیا تھا۔ سائرہ نے اسے یوں دیکھا جیسے اسے آنکھوں سے ہی سالم نکل جانے کا ارادہ ہو۔ ان دونوں کی اس نظری گولہ باری پر باقی سب کے چہروں پر بھی مسکراہٹ پھیلی تھی۔ باجی جوس۔ کسی اور کے کچھ بھی کہنے سے پہلے پینو جوس کے ساتھ حاضر ہوئی تھی۔ کچھ کھانے کو بھی لاؤ اس کے لیے، کچھ کھایا تھا آج؟ سائرہ کے جوس تھامتے ہی انیزہ نے اسے نیا حکم دینے کے بعد سائرہ کو مخاطب کیا تھا۔ وقت ہی نہیں ملا، سائرہ نے شرمندگی سے سر جھکا کر کہتے اپنی خجالت مٹانے کو جوس کا ایک گھونٹ بھرا۔ وہ خود پر ٹکی ذوالیدین کی نظروں سے اندر ہی اندر جس بس ہو رہی تھی۔ اس نے پھر سے گھورنا بھی چاہا مگر انیزہ کی ممتا بھری ڈانٹ اسے ایک بار پھر سر جھکانے پر مجبور کر گئی تھی۔ کتنی بار بولا ہے کہ کام میں کھو کر کھانا پینا مت بھول جایا کرو، مگر مجال ہے جو تمہیں اثر ہو۔ ذوالیدین کی موجودگی میں انیزہ کے ڈپٹنے پر اسے خود پر گھڑوں پانی پڑتا محسوس ہوا، جبکہ باقی سب کے لیے یہ کوئی نئی بات نہیں تھی۔
کیا مثل ویزا، اچھا بھلا ٹیمپو خراب کر دیا تمہارے بھوکا رہنے کی عادت نے۔ امان کو تو ابھی تک اپنا رقص ادھورا رہ جانے کا کلک تھا۔ وہ اپنی تسلی کرتا اب اس کی کھنچائی کرنے لگ گیا۔ وہ تینوں فلور کشنز کھینچ کر اس کے صوفے کے پاس ہی رکھتے ان پر براجمان ہو چکے تھے۔ میری وجہ سے نہیں، یہ تمہاری اپنی کارستانی ہے۔ کس نے کہا تھا کہ یوں بندروں کی طرح اچھل اچھل کر کرتب دکھاؤ؟ ویسے تم ناچ کس خوشی میں رہے تھے؟ سائرہ نے ذوالدین کی نظروں کا غصہ اس پر اتارنے کی کوشش کی تھی، مگر وہ ایسا کر نہ پائی۔ اپنی خفت مٹانے کو اس سے ڈپٹتے سائرہ نے آخر میں کروڑوں کا سوال پوچھا تھا۔ یہ ایک سرپرائز ہے۔ بڑے بھائی کی نظروں کی زبان سمجھتے اس نے اسے کچھ بھی بتانے سے گریز برتا تھا۔ پہلے کچھ کھا لو تو پھر باقی باتیں کرنا۔ انیزہ نے پینوں کو ٹرالی دھکیل کر لاتے دیکھ کر اسے ٹوکا تو وہ بھی ان کی ہدایت پر عمل کرتے سر ہلا کر کھانے میں جت گئی تھی۔ آپ نے بھی کھانا ہے کیا؟ ذوالدین نے ایک بھی پل کے لیے نظریں اس پر سے نہ ہٹائی تھیں۔ سب کی موجودگی میں اس کی یہ بے باکی سائرہ کے صبر میں درار ڈال ہی گئی۔ چند نوالے چاولوں کے لینے کے بعد اس نے اس بار انیزہ کا لحاظ کیے بغیر ہی تیزی سے اس سے دریافت کیا تھا۔ اس کے یکدم یوں پوچھنے پر ذوالدین ایک پل کو گڑبڑا ہی گیا۔ اگلے پل چہرے پر ایک جاندار سی مسکراہٹ سجائے اس نے نفی میں سر ہلایا تھا۔ تو پھر ندیدوں کی طرح میرے نوالے کیوں گن رہے ہیں؟ سائرہ کے لتاڑنے پر وہ اس بار سچ میں نظروں کا رخ بدل گیا۔ وہاں موجود سب کے ہی چہرے مسکراہٹ میں ڈھلے تھے۔ ذوالدین کو بھی قطعی اندازہ نہ تھا کہ وہ سب خاص کر انیزہ کی موجودگی میں اس سے یوں باس پرس بھی کر سکتی ہے۔ اس کے سامنے روز اس لڑکی کا ایک نیا جوہر ابھر کر آ رہا تھا اور وہ ہر بار حیران رہ جاتا۔ اس وقت بھی وہ یوں بولتے ہوئے اس سے 27 سال کی لڑکی کے بجائے 20-21 سال کی کوئی دوشیزہ ہی لگی، جسے کسی کی مطلق کوئی پرواہ نہ ہوتی تھی۔ مام، اس کے کھانا کھانے تک ہم ڈیزائنرز تلاش کر لیتے ہیں۔ امان نے کچھ فاصلے پر پڑے میز سے ایک میگزین اٹھاتے انیزہ کو متوجہ کیا تھا۔ بھئی میں تو سارے فنکشنز پر روایتی ملبوسات ہی پہنوں گی۔ علیزہ کے بولنے کی دیر تھی کہ ایبک کا ایک چھت پھاڑ سا قہقہا لاؤنج میں گونج اٹھا۔ ایسا کون سا لطیفہ سنایا ہے میں نے جو جناب کے قہقہے ابھر رہے ہیں؟ علیزہ نے کمر پر ہاتھ ٹکائے کڑے تیوروں سے استفسار کیا تھا۔ لیزا جی، یہ لطیفہ ہی تو ہے کہ ہر وقت فل ویسٹرن حلیے میں گھومنے والی شدھ مشرقی لباس کی بات کر رہی ہے۔ ایبک کے بولنے پر علیزہ نے اسے ایک سخت گھوری سے نوازا تھا۔ نقص امن کے خدشے کے تحت انیزہ نے ثالثی کا کردار نبھانا ضروری خیال کیا، ورنہ سارا معاملہ کھٹائی میں پڑ جاتا۔ فضول مت بولو ایبی، ہماری بیٹی جو چاہے پہنے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ ویسے بھی بھلے ہی وہ جینز کے ساتھ کرتے پہنتی ہے، مگر اس کا لباس کبھی بھی مغرب زدہ نہیں رہا۔ انیزہ کی بات پر اس بار ہنسنے کی باری امان کی تھی۔ ان کی اس حمایت پر ایبک کا منہ لٹکا تو علیزہ نے بھی اسے آنکھوں ہی آنکھوں میں بعد میں نبٹنے کا اشارہ کیا۔ ان سب سے بے نیاز ذوالدین ایک بار پھر سائرہ کی طرف متوجہ ہو گیا تھا، جس کا کھانا اختتامی مراحل میں تھا۔ وہ اب پوری شدت سے اس کے رد عمل کا منتظر تھا، جو کہ اصل معاملے سے آگاہی کے بعد اس کی طرف سے متوقع تھا۔ مام، میں تو بارات کے لیے رالف لارن سے اپنا سوٹ ڈیزائن کرواؤں گا۔ امان کے کہنے کی دیر تھی اور سائرہ نے ہاتھ میں پکڑا نوالا پلیٹ میں واپس رکھتے اپنی تمام تر توجہ امان کی طرف مرکوز کر دی۔ ذوالدین نے بائیں ہاتھ کی درمیانی 2 انگلیاں اپنے ہونٹوں پر جما کر بے ساختہ امڑ آنے والی مسکراہٹ کا راستہ روکا تھا۔ 1 منٹ، تمہاری شادی ہو رہی ہے اور تم نے مجھے بتانا بھی ضروری نہیں سمجھا؟ تم وہ پاگلوں کی طرح اپنی شادی کی خوشی میں ناچ رہے تھے۔ سائرہ کے یک دن بولنے پر میگزین امان کے ہاتھ سے چھوٹ کر نیچے گر گیا۔ ایبک کو گھورتی علیزہ کا منہ حیرت سے کھلا، جبکہ ایبک نے سیدھا ہو کر بیٹھتے شاکی نظروں سے بھائی کو دیکھا۔ انیزہ کی نظریں بھی ذوالدین کی طرف اٹھیں اور ذوالدین تو اپنی منکوحہ کی اس قدر اعلیٰ سوچ پر ہی اش اش کر اٹھا تھا۔ محترمہ، مانا کہ آپ بہت ذہین ہیں، مگر میرا حلال ہونے کا ابھی کوئی ارادہ نہیں ہے۔ میں تو ولی بھائی کی شادی کی بات کر رہا ہوں۔ سب سے پہلے امان ہوش میں آیا تھا۔ اس نے جھلائے ہوئے لہجے میں اپنی بات کی وضاحت کی۔ باقی سب کی نظریں اب سائرہ پر جمی تھیں۔
جو کہ اس کی بات پر سر ہلا کر آرام دہ حالت میں واپس کھانے کو جت گئی، مگر اگلے ہی پل سب نے اسے چونک کر ذوالیدین کی طرف متوجہ ہوتے دیکھا۔ آپ کی شادی ہو رہی ہے؟ اس کے یوں ایک دم پوچھنے پر ذوالیدین ایک بار پھر دنگ رہ گیا۔ اسے تو کسی اور ہی سوال کی توقع تھی، مگر اندازہ نہ تھا کہ وہ اس سے باس پرس کرنے لگے گی۔ ذوالیدین نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے اثبات میں سر ہلا دیا۔ اس کی تصدیق پر سائرہ کے لب او کی صورت میں سکڑے تھے۔ کس سے؟ ذوالیدین کو تو بس اسی ایک سوال کا انتظار تھا، تم سے۔ اس بار جواب سن کر حیران ہونے کی باری سائرہ کی تھی۔ بیٹا، ولی نے کہا تم رخصتی کے لیے مان گئی ہو۔ انیسہ کے کہنے پر وہ ایک بار پھر ذوالیدین کے چہرے پر اپنی سلگتی ہوئی نگاہیں گاڑ گئی۔ میں نے ایسا کب کہا ذوالیدین؟ سائرہ کے استفہامیہ انداز پر سب کی نظروں نے ذوالیدین کے چہرے کا احاطہ کیا۔ سائرہ کے ساتھ ساتھ وہ سب بھی اس سوال کا جواب جاننا چاہتے تھے۔ کل ہی تو سب کے سامنے اقرار کیا تھا تم نے۔ اس کا اشارہ یقیناً صحافیوں کے سامنے ہونے والی گفتگو کی جانب تھا۔ سائرہ کو پل بھر میں اس کی کل والی خاموشی کی سمجھ آئی۔ مطلب موصوف اس کی حفاظت کا ذمہ یوں لیے بیٹھے تھے۔ میں نے جو بھی کیا وہ انسانیت کے ناطے کیا، اور ویسے بھی اقرار کرنے اور فیصلہ کرنے میں بہت فرق ہوتا ہے۔ ضروری نہیں کہ ہم کسی بات کا اعتراف کریں تو اس پر عمل پیرا ہونے کا ارادہ بھی رکھتے ہوں۔ سائرہ نے ایک ایک لفظ چبا چبا کر کہا، باقی سب کی نظریں ان دونوں پر ہی ٹکی تھیں۔ کچھ دیر پہلے والی خوشگوار فضا نے سوگواریت کا لبادہ اوڑھنا شروع کر دیا تھا۔ جانے یہ انا زادے اب کیا کرنے والے تھے؟ سب کے مسکراتے چہرے سنجیدگی کی دبیس تہ تلے دبے تھے۔ فیصلہ ہو چکا ہے۔ وہ اب اس کی حفاظت کا ذمہ لے چکا تھا اور اس سے دستبرداری کسی طور ممکن نہ تھا۔ فیصلہ تو 10 سال پہلے ہی ہو گیا تھا مسٹر سیال، جب آپ اپنی نام نہاد انا کے زیر اثر کسی کے بھی احساسات کی پرواہ کیے بغیر ہم سب کے جذبات کو روند کر چلے گئے تھے۔ میری زندگی میں اب کسی فیصلے کی گنجائش نہیں۔ لاؤنج میں موجود تمام نفوس دم سادھے ان کی باتیں سن رہے تھے۔ بیٹا، تم ٹھنڈے دماغ سے سوچو تو صحیح ایک بار۔ اسے اٹھتے دیکھ کر انیسہ نے ایک کوشش کرنی چاہی۔ ذوالیدین نگاہیں اس پر گاڑے ہوئے تھا۔ اماں جان، اب ساری باتیں بابا سائیں کے سامنے ہوں گی۔ سائرہ اپنی بات مکمل کر کے ادھر رکی نہیں، وہ ننگے پاؤں ہی لاؤنج سے نکلتی چلی گئی۔ ذوالیدین کے پیروں کے پاس پڑی۔ اپنی سینڈلز کو اس نے اٹھانا گوارا نہ کیا تھا۔ ذوالیدین، تم نے تو کہا تھا کہ وہ مان گئی ہے۔ اس کے جاتے ہی انیسہ نے ایک فہمائشی نظر اس پر ڈالتے استفسار کیا تھا۔ اماں جان، وہ مانی ہوئی ہی ہے۔ آپ اپنی تیاری مکمل کریں، اس سے اب رخصتی کروانی ہی ہوگی، آرام سے نہیں تو پھر زبردستی ہی صحیح۔ ذوالیدین نے ان کی بات کا جواب دینے کی بجائے حتمی لہجے میں اپنا فیصلہ سنایا، اور وہ بھی ادھر سے نکل گیا۔ اسے منانے کے لیے نہ صحیح، لیکن اس کی حفاظت کے لیے ابھی یہ زبردستی ضروری تھی۔ باقی تینوں بس تعصب سے سر ہلا کر گہری سوچ میں ڈوبے ہوئے تھے۔ علیزہ کچھ دیر بعد سائرہ کے کمرے تک گئی، مگر وہ اندر سے دروازہ لاک کر چکی تھی، اور اب اس کی مرضی کے بغیر دروازہ کھلوانا عبث ہی تھا۔ وہ گہری سانس بھرتی واپس لوٹ گئی۔ اس رات قصر سیال میں کوئی نہ سویا تھا۔ وہ سب لوگ ہی اپنے اپنے کمرے میں لامتناہی سوچوں میں ڈوبے ہوئے تھے۔ نہ جانے اس رات کا سویرا کیسا ہونا تھا۔